الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. رب زدني علما. اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمد للہ. گڈ ٹو بی بیک. الحمد للہ. میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمد للہ. اللہ کا بہت احسان ہے، اللہ کا شکر ہے. آپ لوگ کا رمضان کیسا گزرا؟ اس دفعہ تو بلکہ ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب رمضان گزر جاتا ہے تو لگتا ہے پچھلے رمضان سے بہت جلدی گزرا. بالکل سے سناہید سو کوئکلی وقت میں اتنی تیزی آ گئی ہے سبحان اللہ کہ بس کچھ سمجھ نہیں آتی. جب سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ اچھا ابھی تو 30 ڈیز ہیں، ابھی تو ٹائم ہے، 4 ہفتے ہیں ہمارے پاس. لیکن سبحان اللہ پلک جھپکنے کی بس دیر ایسا لگتا ہے ہوئی ہے اور رمضان مکمل ہو گیا. سبحان اللہ. ایک اشرا، پھر دوسرا اشرا، اور پھر تیسرا اشرا. سبحان اللہ. اتنی تیزی سے سب چیزیں جو ہے نا وہ گزرتی گئی. سبحان اللہ. آپ لوگوں نے، آپ میں سے کس کس نے اس دفعہ جو استاذہ کا نیا پروگرام تھا قصص القرآن وہ اٹینڈ کیا؟ بہت ہی خوبصورت. الحمد للہ الحمد للہ. اچھا الحمد للہ بہت سارے اسٹوڈنٹس نے کیا. اللہ مبارک. بہت مزہ آیا کرنے کا. اور سبحان اللہ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہماری نا میرا جینا میرا مرنا کی کنٹینیویشن ہی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اس میں اتنی تربیت تھی اور اتنے جسے کہتے ہیں نا گرومنگ کے جو ایسپیکٹ تھے سبحان اللہ وہ بہت ہی امیزنگ تھے. مجھے لگتا تھا جیسے استاذہ نا میرا جینا میرا مرنا ہی ہمیں پڑھا رہی ہے. تو بہت مزہ آیا الحمد للہ. وہ جو ایک کلاس ہوتا ہے نا کہ جب ہماری کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں اور پھر ہم اس کو پاز کرتے ہیں تو وہ آپ مس کر رہے ہوتے ہیں اس کو. تو وہ جب قصص القرآن سٹارٹ ہوا ہے تو الحمدللہ نام سے تو وہ یعنی کہ ڈفرینٹ ہی ہے، لیکن اس میں ایسا لگ رہا تھا جیسے ہماری تربیت بالکل ویسے ہی کر رہی ہیں استاذہ جیسے میرا جینا میرا مرنا میں استاذہ ہمیں سکھاتی ہیں اور سمجھاتی ہیں. سبحان اللہ. تو بہت ہی مزہ آیا الحمدللہ. اچھا جی چلے مجھے آپ بتائیں کہ ہم کلاس سے رمضان سے پہلے جو ہے وہ
مختلف عادات کو بنانے اور اس کو اس کو مینٹین کرنے کی بات سیکھ رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے، اور الحمدللہ آپ سب نے ہوم ورک بھی کیا۔ چلے ایسا کرتے ہیں، پہلے میں آپ کو ہوم ورک کے جو ہمارے جو اسٹار اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کے نام انشاءاللہ تعالی پہلے ہم شیئر کرتے ہیں کہ کون کون سی ہماری پیاری پیاری سی سسٹر تھی جنہوں نے اپنا کام مکمل کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، یہ ہوم ورک تو ایسا ہے کہ یہ نہیں تھا کہ آپ نے 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ کرنا تھا اور بس اس کو کر کے ختم کر دیا، بلکہ یہ تو آن گوئنگ ہے، بلکہ اس کو ہمیشہ مینٹین رکھنا ہے۔ تو یہ ہوم ورک آپ کا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، لیکن obviously آپ کو 2 ہفتے کا ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ نے اس میں پریکٹس کرنی ہے شعوری طور پہ، کیونکہ آپ دیکھیں جب ہم نے پڑھا تھا نا کہ جیسے 30 سے 40 دن لگتے ہیں ہمیں کوئی بھی اچھی عادت بنانے کے لیے، تو آپ لوگوں کے پاس 2 ہفتے پہلے تھے، اس کے بعد پورا رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ملا۔ تو آئی ہوپ آپ سب کو جو ہے وہ یہ عادت پکی ہو گئی ہوگی کہ کس طرح سے ہم نے نمازوں میں کھڑے ہونا ہے اور جھکنا ہے، کہاں پہ بوجھ ڈالنا ہے، کہاں پہ نہیں ڈالنا۔ اس سے آپ دیکھیں اوور آل آپ کی پوری ہیلتھ پہ کتنا فرق پڑتا ہے نا۔ تو جن سسٹرز نے اپنا سبحان کیا تھا ان کے نام یہ ہیں: اللہ والحمد سسٹر للہ سمیرہ، سسٹر ناہید، ولا الہ الا سسٹر اللہ نازیہ، شہناز، واللہ امام، اکبر سسٹر مدیحہ، سسٹر رقیہ، ولا سسٹر نفر، حول سسٹر ہما۔ ولا سبحان قوة اللہ، إلا بالله العلي الحمدللہ، العظيم اور بھی بہت ساری ہماری امیزنگ سسٹرز ہیں۔ سبحان الله والحمد لله الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے قبول کرے۔ کچھ نام تیزی سے گزر گئے، لیکن آئی ہوپ سب کے نام جو ہیں وہ اسکرین پر موجود تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سسٹر سندس آپ کا بھی نام ہے، میں انشاءاللہ یہی ویڈیو جو ہے نا آپ کے ساتھ یہ انشاءاللہ گروپ میں بھی شیئر کر لوں گی، تو آپ اپنا نام دیکھ لیجیے گا۔ جس نے مارک کیا تھا ان سب کے نام میں نے جو ہیں وہ اس میں ایڈ کیے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو بھی آپ کا نام نظر آ جائے گا، آپ دوبارہ دیکھ لیجیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، کیونکہ کوئی بھی عادت ہوتی ہے نا، تو آپ دیکھیں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اور ہماری ساتھی ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم لوگوں کے اندر بھی وہ ایک جذبہ سا ہوتا ہے کہ یا آسانی ہمیں لگ رہی ہوتی ہے کہ چلو سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن جب ہماری کلاسز ختم ہو جاتی ہیں یا ہمارے پاس ارد گرد ویسے لوگ نہیں ہوتے اور ہم اپنے اون پر ہوتے ہیں، تو پھر تھوڑا ایک چیلنج ہوتا ہے، لیکن اس وقت اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنا اور اپنی اگر عادت آپ نے بنا لی ہے نا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں آپ میں سے اکثر نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جن چیزوں کی ہمیں عادت ہوتی ہے نا، وہ جب ہم کسی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں نا یا چھٹ جاتا ہے، تو پھر ہمیں اس کی کریونگ ہوتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ہم لوگوں نے جانے سے پہلے پڑھا کہ ہم لوگوں کو اپنی فزیکل ہیلتھ کے بارے میں بھی خیال رکھنا ہے، ہمیں ایکسرسائز کرنی ہے، واک کرنی ہے، یا کوئی بھی جیسے اگر آپ سوئمنگ کر سکتے ہیں سوئمنگ کر لیں، آپ جاگنگ کر سکتے ہیں جاگنگ کر لیں، اگر آپ چھوٹا موٹا ورک آؤٹ کر سکتے ہیں تو آپ وہ کر لیں، یعنی کہ اپنی اپنی کیپیسٹی پہ جو جس طرح سے بھی ایکسرسائز کر سکتا ہے وہ کرے۔ اگر آپ اس کی عادت بنا لینا تو پھر آپ دیکھیں اس کو بہت مس کرتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل مجھے واک کی بہت عادت ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اوپر مجھے قائم بھی رکھے۔ تو رمضان میں آپ کو پتہ ہے واک کے لیے جانا تھوڑا مشکل تھا، تو میں نے کیا کیا تھا، یعنی کہ مجھے ہوتا تھا کہ میری وہ ایک چیز جو ہے نا وہ میری مس ہو رہی ہے، تو اب مجھے کیا کرنا ہے، تو میں کیا کرتی تھی کہ عصر کے بعد جب عصر کی نماز پڑھی نا، تو وہیں پہ میں لیٹ جاتی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے اذکار کرتی رہتی تھی، جیسے جو شام کی دعائیں وغیرہ ہوتی ہیں، اور چھوٹا موٹا ہلکا پھلکا جو ورک آؤٹ ہے نا وہ میں کر لیتی تھی، یعنی کہ بہت زیادہ فزیکل مجھے موومنٹ بھی نہیں کرنی پڑتی تھی کہ میری شوگر ڈراپ ہو جائے، اور بہت زیادہ مجھے یعنی کہ وہ بالکل بھی لو بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس کا فائدہ نہ ہو۔ تو چھوٹی موٹی آپ دیکھیں آج کل تو الحمدللہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں سبحان اللہ، کہ آپ ایک چیز یعنی کہ آپ لکھیں آپ کو 5000 اس کی جو ہے نا اس سے ملتی جلتی آڈیوز یا ویڈیوز آپ کو سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اگر آپ ایکسرسائز کی عادت ڈال رہے ہیں تو ضرور اپنے آپ کو اس کے اوپر مینٹین رکھیں، کسی بھی چیز کو جو ہے نا وہ یعنی کہ ذریعہ نہ بننے دیں کہ وہ آپ کی عادت چھوٹ جائے، کیونکہ عادتیں بنانا بڑا مشکل کام ہے اور ان کو چھوڑنا بہت ہی آسان ہے سبحان اللہ۔ آپ 2 سے 3 دن نہ کریں، آپ دیکھیں آپ کی باڈی جو ہے نا وہ لیزی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اچھا چھوڑو، اور پھر بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اچھا میں اگر یہ کر لوں گی اس ٹائم میں اس ٹائم میں وہ کر لوں گی، تو آپ کی عادت بڑے آرام سے چھوٹ جاتی ہے، لیکن بنانے کے لیے ہمیں کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ تو کچھ نہ کچھ اس چیز کو ضرور کریں۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک بڑی اچھی عادت جو مجھے لگا اس رمضان میں پختہ ہوئی ہے، وہ یہ کہ جانے سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے کہ
نماز میں لمبے سجدے کرنے ہیں، رائٹ، اور نماز میں لمبا قیام کرنا ہے، نماز میں لمبا رکوع کرنا ہے، ایسا تھا نا؟ تو اس میں کیا ہوا کہ جیسے ہم اپنے اون پر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ہم لیزی ہو جاتے ہیں، تو رمضان میں جو ہے وہ تراویح پڑھنے کا موقع ملا، تو اس میں الحمدللہ اتنا فائدہ ہوا کہ آپ کو پتہ، آپ نے امام کے پیچھے پڑھنا ہوتا ہے تو آپ خود سے تو جلدی نہیں کر سکتے، اب جتنے ٹائم آپ نے کھڑے ہوئے ہیں آپ کو وہ امام کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، رائٹ؟ تو اس میں جب لمبا قیام کیا جاتا تھا، لمبا رکوع اور لمبا سجدہ کیا جاتا تھا، تو اس سے مجھے لگا کہ مجھے بہت فائدہ ہوا ہے کہ رمضان کے بعد بھی جب میں گھر میں نماز پڑھتی تھی تو میرا دل کرتا تھا کہ میں سکون سے جو ہے نا وہ سجدہ اپنا کروں، کہ جیسے سبحان ربی الاعلیٰ تو ہم پڑھتے ہیں عام، یعنی کہ ہماری بہت عادت ہے، وہ ہم 3 دفعہ ہی پڑھتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم نا، لیکن چونکہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے تھے تو اب ہوتا تھا کہ اچھا چلو اب یہ 3 سے 5 دفعہ وہ پڑھ لیا تو میں کچھ اور مسنون دعائیں اس میں پڑھ لیتی ہوں، کوئی جو اور سجدے کی دعائیں ہیں وہ مانگ لیتی ہوں، تو اس سے سجدہ لمبا کرنے میں بہت یعنی کہ ہیلپ ملی۔ تو اب رمضان کے بعد نا وہ چیز بڑی یعنی کہ کریونگ ہو رہی تھی، کیونکہ عادت ہو گئی تھی نا ہر روز لمبا قیام کرنے کی، ہر روز لمبا سجدہ کرنے کی، تو میری کوشش یعنی کہ اب جاری ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو استقامت دے کہ سجدے کو جو ہے نا وہ لمبا کرنا ہے، اس عادت کو یعنی کہ چھٹنے نہیں دینا، کوشش کرنی ہے کہ جو چیزیں میں تراویح میں پڑھ رہی تھی امام کے پیچھے وہی میں جو ہے وہ مینٹین کر سکوں، اور وہ ایکسٹرا دعائیں سجدے میں مانگ سکوں، ایکسٹرا جو ہمارے پاس جو مسنون ہمیں اذکار بتائے ہیں سجدے میں جو پڑھ سکتے ہیں ہم وہ میں کروں، تاکہ وہ جو عادت ہے نا وہ نہ چھوٹے۔ آپ لوگ مجھے بتائیے، آپ لوگوں نے کوئی نئی عادت اپنائی ہے اس رمضان میں، یا جو آپ عادتیں پہلے اپنا رہے تھے اسی کو مینٹین کرنے کی پوری کوشش کی آپ لوگوں نے، یا رمضان کی وجہ سے چھوٹ گئی؟ یہ رمضان میں ہمارا آپ کو پتہ ہے روٹین بالکل چینج ہو جاتی ہے، تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتی ہیں، تو کیا آپ لوگوں نے اپنی عادتیں مینٹین رکھی؟ الحمدللہ۔ سسٹر زینب کہہ رہی ہیں بالکل کوشش کی، بالکل کوشش جاری رکھنی ہے۔ سسٹر سندرس کہہ رہی ہیں انکلوڈیڈ دعائے استفتاح ان پریئر، ایکسلنٹ، ویری گڈ، الحمدللہ۔ اب دیکھیے کتنا ہم لوگوں کو اب فائدہ ہو گیا نا کہ ہر طرح کی دعائیں ہمارے فنگر ٹپس پر ہیں، ہم موبائل کھولتے ہیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، ہمیں بہت زیادہ کتابیں نہیں کھولنی پڑتی، بہت زیادہ پیپر نہیں ڈھونڈنے پڑتے، ہر چیز ہمارے بالکل سامنے ہے، اور آپ دیکھیں 2 سے 3 دفعہ آپ پڑھیں، اور الحمدللہ چونکہ اب ہم لوگ قرآن ماشاءاللہ مکمل کر چکے ہیں، تو جب ہمیں ترجمہ سمجھ آتا ہے نا تو دعائیں یاد کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ سسٹر رقیہ بھی کہہ رہی ہیں الحمدللہ، چلے بہت اچھی بات ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ قائم بھی رکھے کہ ہم جو نئی عادات، اچھی عادات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں اس پہ استقامت بھی ہو، اور جو بری عادات ہم اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں بھی ہمارے لیے آسانی فرمائے، اور ہم ان کو نکال کے اچھی عادات سے ریپلیس کر سکے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اپنا نیا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں اپنی بہت پیاری استاذہ کے ساتھ۔ آپ میں سے مجھے بتائیں کہ کون سا لیسن کرنا ہے آج ہم نے، کون سا نمبر ہے؟ لیسن نمبر 8 انشاءاللہ، لیسن نمبر 8 انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے سسٹر سبین، اور پھر ہم 8 کو مکمل کریں گے اور 9 کا کچھ حصہ ہم آج مکمل کریں گے ساتھ اس کے، ٹھیک ہے؟ سب ریڈی ہیں؟ 1 ٹائپ کیجئے، سب کے قلم جو ہے وہ ہاتھوں میں ہے، اور آپ لوگوں کی بکس آپ کے سامنے ہیں، اور نوٹ بک سیپریٹ بھی، کیونکہ نوٹس لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھ کوئی ایکسٹرا بک بھی رکھیں۔ چلیے انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر کثیرہ، انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی بہت پیاری استاذہ کے ساتھ لیسن نمبر 8، بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔
بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا فرمانبردار ہوں۔ چونکہ میری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس لیے مجھے اپنی زندگی کا جائزہ بھی لینا ہے، اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو اس قابل بنانا ہے کہ واقعی وہ اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے۔ پسندیدہ زندگی اختیار کرنے کے لیے مجھے اپنی عادات کا جائزہ بھی لینا ہے، اپنے روزمرہ کی روٹین کاموں طریقہ کار کا بھی، اور اس کے علاوہ اپنی کمپنی کا بھی۔ تو آپ کو ہوم ورک دیا گیا تھا کہ آپ غور کریں کہ آپ کے ارد گرد کون سے ایسے 5 لوگ ہیں جو سب سے زیادہ آپ کو انفلوئنس کرتے ہیں، یا جن کے درمیان آپ رہتے ہیں، یا جن کے اخلاق، عادات، کردار آپ پر اثر انداز ہوتے ہیں، یا جن کو آپ پسند کرتے ہیں، یا جو آپ کے دوست کہلاتے ہیں، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور ان 5 میں سے ایک آپ ہیں، یا انہی کا ایک ایوریج آپ ہیں۔ جو وہ ہیں وہی آپ ہیں، انہی کا رنگ کسی نہ کسی درجے کا آپ کے اوپر ضرور ہوگا۔ اس پر کس نے غور و فکر کیا؟ کس نتیجے پہ پہنچے؟ کیا محسوس ہوا؟ کیا نظر آیا؟ یہاں پہ آنے سے پہلے نا میری کوئی فرینڈز اسلامک نہیں تھے، دین اب یہاں پہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو گروپ آف فرینڈز ہے میرا، ہمیں کچھ مسئلہ ہوتا ہے وہ ہمیں ایسی سجیشن دیتے ہیں کہ جس سے ایمان کا لیول بڑھتا ہے۔ مطلب کہیں گے دعا کرو، نماز پڑھ کے کی کرو، تو وہ اس سے مجھے ہوا کہ ہاں فرینڈز جو ہے وہ انفلوئنس کرتے ہیں، تو اس حساب سے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس کے بغیر کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان ٹیڑھا ہونے لگے تو وہ سیدھا کر دیں، اور سیدھا چلنے میں مشکل آئے تو وہ اس کو جمانے کے لیے صبر اور اجر کی بات کریں۔ اور کس نے غور و فکر کیا؟ نیکسٹ۔ میں اپنی فرینڈ کے بارے میں سوچی تھی، اب یہاں پر وہ بھی میرے ساتھ ہے، تو ہم لوگ یہ جب آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کام اس نے کیسے کیا اور میں نے کیسے کیا، تو اس سے بہت موٹیویشن ملتی ہے۔ بعض اوقات وہ چیز میرے مائنڈ میں نہیں ہوتی، لیکن جب وہ بتاتی ہے تو زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے اور بہتر کام ہوتا ہے۔ تو اچھے دوست ہونے چاہیے، کیونکہ عام طور پر لوگوں کو یہ خیال ہے کہ دوست نہیں ہونے چاہیے۔ تو بات دوست نہیں ہونے کی نہیں، اصل بات کیا ہے؟ اچھے دوست ہونے چاہیے، اچھی کمپنی میں، ایسے لوگوں کی کمپنی میں جو آپ کو خیر اور بھلائی کی طرف آگے بڑھاتے رہے۔ اور کس نے غور کیا؟ استاذہ ایک سینگ ہے کہ تم اپنے دوست کے انتخاب میں بہت محتاط رہو، کیونکہ ہر انسان اپنے دوست کی عادتیں اور اخلاق چرا لیتا ہے۔ تو وہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ، جن کے آس پاس ہم رہتے ہیں، انکانشیسلی ان کی عادتیں اور اخلاق ہمارے اندر آ جاتے ہیں۔ بالکل۔ مجھے یہ محسوس ہوا کہ بعض دفعہ جب میں نہیں ہوتی اس ٹیمپو میں، یا کسی کی کوئی بات لگ جاتی ہے یا ایسا ہو جاتا ہے، تو اس وقت مجھے احساس ہوتا ہے کہ میری سارے اچھے اخلاق کے پیچھے ان سارے لوگوں کا ہاتھ ہے جو خود بہت اچھے ہیں۔ یعنی میں اتنی اچھی خود نہیں ہوں، مجھے ان لوگوں نے مینٹین کیا ہوا ہے اصل میں، ورنہ مجھے وہ بات نہ چبھتی اس کی ایک آدمی کی، تو 10 لوگوں میں وہ جو 10 لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے محسن لگتے ہیں اس وقت۔ استاد صرف اخلاق ہی انسان چراتا نہیں ہے۔ پرسنلی میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میری لینگویج میں کچھ ایسے ورڈز تھے جو میں پرسنلی جسے اوائڈ کرنا چاہتی تھی، تو الحمدللہ جب یہاں پر آئی، میرا جو سوشل گروپ بنا، اس سے میری لینگویج میں اتنی بہتری آئی، جزاک اللہ جیسے ورڈز اور بہت سے ورڈز، اللہ کا ذکر شامل ہو گیا۔ لیکن جب میں دوبارہ اس گروپ میں جاتی ہوں تو وہ چیز، ظاہر ہے میں اس چیز سے نکل کر آئی ہوں، تو وہ چیز دوبارہ سے میرے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں انسان کی پرسنالٹی کے ساتھ ساتھ انسان کی لینگویج میں بھی ان کے دوست جو ہے وہ انفلوئنس کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور پھر محاسبہ کس چیز کا ہم نے کرنا ہے کہ ٹھیک ہے میرا اچھا سوشل گروپ ہے، اس کی وجہ سے میں اچھی ہوں، لیکن ہمیشہ انسان کو آئیڈیل گروپ تو نہیں ملتا۔ زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، آج آپ یہاں ہیں، کل کہیں اور ہوں گے، پرسوں کہیں اور ہوں گے، اور مختلف لوگ جیسے مختلف پوسٹنگز ہوتی رہتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو ان کا گروپ بدلتا رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر جہاں آپ کا گروپ تبدیل ہو جائے اور وہ آپ کا مددگار نہ ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے پھر؟ اور آپ اپنے اندر واضح چینج بھی فیل کر رہے ہوں، محاسبہ کرتے ہو، کیونکہ محاسبہ کا عمل مسلسل جاری رہے گا، تب اصلاح اور ترقی کے راستے آپ پر کھلیں گے۔ اگر محاسبہ چھوڑ دیا آپ نے
تو آپ نیچے گر جائیں گے. تو اس صورت میں پھر کیا کرنا ہوگا؟ وہی کل جو بات ہم پڑھ رہے تھے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے اپنی اصلاح یا اپنی روحانی صحت کو قائم رکھنا. تو جب آپ دوسروں کو بتانے لگتے ہیں تو وہ کسی کو بتانے سے پہلے اپنے کان سن رہے ہوتے ہیں اور آپ کا اپنا دل سوچ رہا ہوتا ہے، اس کے بھی آپ کے اوپر پھر افیکٹ آتے ہیں. لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جہاں آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکے، یعنی یا آپ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر کر رہے ہوں گے، اور یا پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہوں گے. اگر یہ دو کام آپ نہیں کریں گے تو دوسروں کا انفلوئنس آپ کے اوپر آ جائے گا. جی استاذہ، کسی خاص سچویشن میں انسان اس طرح بہیو کرتا ہے جس طرح اس نے لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے بہیو کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر کسی بیٹی کو دیکھنا ہو کہ رشتہ لینے جاؤ تو دیکھو ماں کیسی ہے، کیونکہ اس نے خاص سچویشنز میں اس کو دیکھا ہوا ہوتا ہے. تو فرینڈس بھی یہی انفلوئنس ہمارے اوپر کرتے ہیں کہ فرینڈس اپنے ماں باپ سے کیسے بہیو کرتے ہیں، ہم بھی ویسے ہی بہیو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک ان سچویشنز جہاں پہ ہم گھرے ہوئے ہوں غلط قسم کے لوگوں سے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر ہمیں معلوم ہو کہ ایسے وقتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بہیو کیا، تو پھر ایزیئر ہو جائے گا ہمارے لیے اس وقت عمل کرنا. جیسے مجھے کسی وقت نہیں سمجھ آتا کہ میں اس ٹائم کیسے بہیو کروں، تو میں کسی اچھی سی پرسنالٹی کو ذہن میں لانے کی کوشش کرتی ہوں جن کو میں نے دیکھا ہوتا ہے ایسے وقت میں نا، تو اٹ بیکمز ایزی فار می کہ اچھا وہ کیسے اس وقت اس چیز کو ہینڈل کر رہی ہوں گی. بالکل. جی السلام علیکم. جیسے بات ہو رہی ہے مسلسل محاسبے کی اور جو آپ کی کمپنی ہے اس کے اندر اپنے آپ کو رکھنے کی، تو کل میرے ذہن میں مسلسل یہ بات گھوم رہی تھی آج محاسبہ ضرور کرنا ہے. تو میں جب سوچ رہی تو میں نے کہا نہیں، آج کا دن تو بہت اسموتھ گزرا ہے، کچھ ہوا ہی نہیں، سارے اچھے تھے، میں بھی اچھی تھی. تو رات میں کچھ ایسا ہوا کہ رات کو انتہائی سخت محاسبہ کرنے کی مجھے ضرورت پڑی. اب صبح اٹھ کے میں سوچ رہی کہ اب میں اس کا مداوع کیسے کروں جو میں نے غلطی کر لی، اور الحمدللہ میں نے اس پہ عمل بھی کیا اور سب کچھ ٹھیک بھی ہو گیا. لیکن میں یہی سوچ رہی تھی ہم جب محاسبہ نہیں کرتے تب ہم غلط بہیو کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس کی غلطی اس کی غلطی اس کی غلطی. جب ہم ٹھنڈے دل سے سوچتے نہیں ہے نا کہ اچھا یہ دوسرے نے کیا تو میرا ریئیکشن کیا تھا، میں نے کیا کیا، مجھ سے کیا غلطی ہوئی، یا دوسرے نے کیوں کیا. ہاں دوسرے یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دوسرے نے کیوں کیا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ محاسبہ اور مجاہدہ دونوں فرینڈز ہیں. اگر ایک کر لیا اور دوسرا نہیں کیا نا تو پہلے کا بھی فائدہ کچھ نہیں. میرے جو فرینڈس تھے ہم کرسنگ بہت زیادہ کرتے تھے، ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ گالی دے دیتے ایک دوسرے کو. جیسے کہ ہماری یہ کامن چیز تھی، ہم ایک دوسرے کو گریٹ بھی گالی کے ساتھ کرتے تھے. جب میں یہاں آئی میں نے یہاں پہ بھی کافی وقت اسے بولا، لیکن آئی نوٹس کہ یہاں پہ جو میری انگلش گروپ تھی تو وہ سب they wouldn't say anything but none of them used it. تو میں نے بہت کوشش کی کہ میں ورڈ بولنا بند کر دوں، لیکن پھر میں بولتی رہتی تھی. تو I looked around کہ why do I keep on using this word. Then I realized کہ in some of the books you have like these curse words in it. تو کیونکہ میں ان بکس میں وہ ورڈ پڑھ لیتی تھی تو وہ میرے منہ پہ پھر بھی آ جاتا ہے. Now الحمدللہ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ I stop reading those books, but when I come across that word I skip that word. میں وہ ورڈ پڑھتی ہی نہیں ہوں. یہ بہت ہی اچھی انہوں نے بات کی. انسانوں کے علاوہ کتابیں بھی اثر کرتی ہیں کہ آپ پڑھتے کیا ہیں اور ان میں آپ کون سے لفظ پڑھتے ہیں. اتفاق کی بات ہے آج صبح ہی ہم ڈسکشن کر رہے تھے آپس میں کہ کہیں بھی منفی لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے کیونکہ وہ اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں. بھرپور کوشش کریں کہ منفی لفظ جو ہیں وہ تحریر سے یا تقریر سے نکال دیے جائیں. مثلاً اگر آپ نے اپنے بچے کو کسی چیز سے روکنا ہے اور آپ اس کے لیے منفی لفظ استعمال کر رہے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ باقی نصیحت تو بھول جائے گا، وہ منفی لفظ پک کر لے گا. اچھا مثلاً بچہ چیخ رہا تھا، آپ اسے کہیں ڈونٹ شاؤٹ. اگر یوں اسے منع کرتے ہیں ڈونٹ شاؤٹ تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو کیا لفظ یاد رہ جائے گا؟ شاؤٹ. وہ ڈونٹ بھول جائے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے برعکس اگر آپ کہیں گے آہستہ آہستہ تو کیا ہوگا اس کا؟ یا آپ کوئی بھی اس سے بات کریں خود آہستہ ہو جائیں، آپ کا ایکشن بھی ساتھ ہو، اشارے بھی ہوں اور ساتھ اس کے خود عمل کر کے ساتھ ہی دکھا رہے ہوں تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا. تو بعض اوقات ہم دوسرے کو سمجھانے کے لیے ایک منفی طریقہ اختیار کرتے ہیں. مثلاً اگر کسی نے سبق یاد نہیں کیا مثال کے طور پر تو ٹیچر کو کس انداز میں توجیہ کرنی چاہیے؟ تم یاد نہیں کر سکتے، تمہیں کبھی نہیں آنا، تمہارے حصے میں لکھا ہی نہیں ہے. اب یہ الفاظ دیکھیے اور اس کے برعکس آپ کر سکتے ہیں. تھوڑی سی ایفرٹ اور لگائیے. اچھا کتنی دفعہ پڑھا تھا؟ 5 دفعہ، 10 دفعہ کر لیجیے. نہیں ایسا کر لیجیے. صبح پڑھا تھا شام پڑھ لیجیے، شام نہیں ٹائم ملا صبح پڑھ لیجیے. اچھا کل یہ ٹرائی کر کے آئیے. اب یہ 2 مختلف طریقے ہو جائیں گے نا. جو پہلا طریقہ ہے
اس کا نقصان کیا ہوگا؟ کسی بچے کو علمی طور پہ قتل کرنا ہو نا اگر، تو یہی جملے بولتے ہیں، تم یہ سبجیکٹ پڑھ ہی نہیں سکتے، تم میتھس کر ہی نہیں سکتے، تمہیں نہیں آنے کا. تو ہم سب کو ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے منفی جملے، منفی الفاظ میکسیمم ان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. اس کے بجائے آپ کوشچن کر سکتے ہیں کہ تم کیوں نہیں کر سکے، تم کیوں نہیں کر سکتے. اگر اگلے لیول پہ آپ نے جانا، تھوڑا سا فارملی بات کرنی، تو سوال کر لیجئے. آپ نے ابھی کہا کہ جیسے ہم منفی الفاظ بولتے ہیں، جیسے کسی بچے کو منع کرنا ہو ڈونٹ شاؤٹ، تو وہ بچہ شاؤٹ پک کر لے گا. تو جب ہم اس کو کہیں گے نا ڈونٹ شاؤٹ، تو ہم بھی یہ شاؤٹ کر کے ہی کہیں گے. جب ہم کہیں گے نا آہستہ، آرام سے نہیں کہہ سکتے ڈونٹ شاؤٹ، تو ہم بھی کہیں گے میری بھانجی ہے اور اس کو کانوں کا تھوڑا پرابلم ہے، تو وہ اونچا سنتی ہے تو اونچا بولتی بھی ہے. تو ہم نے جب اس کو کہنا ہوتا ہے نا، تو ہم سارے آہستہ آہستہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ سمجھ نہیں رہی ہوتی، لیکن وہ ایکشن سے ایسے ایسے خود ہی آہستہ بولنا شروع کر دیتی ہے. اسی طرح جیسے مثال کے طور پہ ایک لفظ میں نے بہت سنا، لوگ ایک دم سے کہہ دیتے ہیں یہ تو ہے ہی منحوس، اور یہ میں نے بہت لوگوں میں سنا. اور میں جب یہ سوچتی تھی کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں تو ایک اثر جو ہے ان کے اپنے چہرے پہ پڑ رہا ہوتا ہے، اتنا چہرے پہ تناؤ آ جاتا ہے، اور اگلا تو جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن وہ ایکسپریشن جو ہے وہ آپ کے اپنے اوپر آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے، بن جائیں گے. ایون آپ کے ہونٹوں کی ساخت اور آپ کی اسمائل اور آپ کی نظریں اور ان سب کے اوپر نحوست آ جاتی ہے. استاذہ ایک اور چیز ہے نا، جب سوشل گروپ چینج ہوتا ہے تو آپ نے جس طرح بات کی کہ ہمیشہ آپ کو اچھا گروپ نہیں ملتا، ہم جب دوسرے گروپس میں جاتے ہیں تو ہم ہیزیٹیٹ کرتے رہتے ہیں کہ اگر میں نے یہاں پر آ کے کوئی ایسی بات کی تو لوگ برا نہ منائیں. ہم ٹرائی ہی نہیں کرتے. جب ہم کوئی بات کرتے ہیں اچھی، تو اسی گروپ میں سے کوئی ایک انسان ایسا نکل آتا ہے، ساتھ مل جاتا ہے، وہ ساتھ مل جاتا ہے. جی، کیونکہ جب تک خود کو کنوکشن نہیں ہوگی ہم کسی کو نہیں بتا سکتے. دوسری بات تھی کہ آپ کی زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور کون سی چیز آپ کے لیے آزمائش ہے، اور آپ اس آزمائش کو کس طرح لیتے ہیں، کس طرح لیتے ہیں، پازیٹیولی لیتے ہیں یا نیگیٹیولی. کیونکہ یہ بھی ہمارے کام میں رکاوٹ بنتی ہے. ہم ہر وقت اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں، اپنی قسمت کو یا تقدیر کو یا ادھر کو یا ادھر کو، کہ تمہیں کیا خبر، تمہاری زندگی میں یہ مسئلہ ہو تو پھر میں دیکھوں، میری میں ہے اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. کبھی ہم اپنی بیماری کو بہانہ بنا لیتے ہیں، کبھی ہم اپنے فائنینشیل پرابلمز کو بہانہ بنا لیتے ہیں، کبھی کسی چیز کو، یعنی کام نہ کرنے کے ہزار بہانے. پنجابی کا ایک جملہ ہے، وہ ہے خراب اس لیے بولوں گی نہیں، جس کے آخر میں آتا ہے حجتاں ڈھیر. اس کا پہلا حصہ شاید آپ کو پتا ہوگا. حجتاں ڈھیر کا مطلب ہوتا ہے بہت سی حجتیں بہانے. یہ کب ہوتی ہیں؟ جب اپنا اندر جو ہے وہ من نہیں مانتا. ٹھیک ہے، گالی ہے اس میں اس لیے نہیں بول رہی. تو بات یہ ہے کہ آزمائش، مسئلہ، پرابلم، رکاوٹ، وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو کچھ کرنے نہیں دیتی یا جو آپ کو ہر وقت روک دیتی؟ اچھا، اس میں ایک بڑی چیز شیطانی وسوسے اور خیالات بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات شیطان آپ کو بلا وجہ کسی چیز سے ڈرانا شروع کر دیتا ہے، مثلاً فلانا مر جائے گا. اچھا، اب وہ ماں ہو سکتی، باپ ہو سکتا، کوئی ہو سکتا ہے. اب آپ کو کہاں سے پتہ چل گیا کہ وہ مر جائے گا؟ مرنا تو سبھی نے. اب ہوتا کہ ہم غمگین ہو کے بیٹھ جاتے ہیں قبل از وقت، جب یہ نہیں ہوگا دنیا میں تو کیا ہوگا، وہ مسائل سوچنے بیٹھ جاتے ہیں، پھر غمگین، پھر وہ پورا ہماری باڈی پہ اثر انداز ہو جاتا ہے کہ ہماری نیند غائب ہو جاتی، ہمارا کھانا پینا ہمیں بھول جاتا ہے. حالانکہ وہ صرف ایک شیطانی شرارت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کس طرح کام سے ہٹائے. کہ شیطان لگا ہوا نا پیچھے کہ یہ تو قابو ہی نہیں آ رہا، اب کدھر سے جاؤں، اس کی ویکنس کیا ہے، مثلا کوئی انسان، کوئی چیز، چلو اس کے ذریعے اس کے اوپر اثر انداز ہوں. کہیے. کئی دفعہ ڈاکٹرز بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اب سال بعد ان کی لائف ایکسپیکٹنسی ختم ہو گئی ہے، تو وہ پیشنٹ کو تو کرتا ہی نہیں اتنا، لیکن جو اس کے پیچھے ہوتے ہیں گھر والے، ان کی آس جان پاس جاتی ہے. بالکل. تو اس طرح کے وسوسوں کو بھی ڈیٹیکٹ کرنا آپ نے. جب اس طرح کی کوئی چیز آئے تو آپ سوچیں کہ کیا میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، کہیں تقدیر میں نے سامنے دیکھ لی، اللہ نے غیب کے خزانے میرے آگے کھول دیے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے. اور دوسری بات یہ کہ سبھی نے جانا ہے اور کسی کے جانے سے کوئی چیز ختم نہیں ہوتی. اور بعض اوقات
کسی کے جانے سے چیزیں پہلے سے بھی بہتر ہو جاتی ہیں. وہ اولاد جو کچھ نہیں کر رہی ہوتی کیونکہ باپ سر پہ ہے، جب باپ کا سایہ ہٹتا ہے تو کیا کرتے ہیں بچے؟ مر جاتے ہیں وہ بھی ساتھ. کیا ہوتے ہیں؟ رسپانسبل ہو جاتے ہیں نا. وہ اللہ کرتا ہے، ہم نہیں کرتے. تو اس سے نہ ڈرنا چاہیے نہ ڈرانا چاہیے کسی کو. اصل میں یقین اس بات پہ ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے. جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ استاذہ مجھے میوزک کا بہت شوق ہے، بہت زیادہ. اور اس حد تک شوق ہے کہ میں سانگز لکھتی بھی ہوں اور میں گٹار بھی تھوڑا بہت بجا لیتی ہوں. تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ نہیں سننا چاہیے. وہ میرا کافی ٹائم بھی میرا بہت کنزیوم کر لیتا ہے. اور جب مجھے پاپا نے کہا کہ بس تم اب گٹار چھوڑ دو، ہم جب تاشکند سے یہاں شفٹ ہوئے تو مجھے گٹار لانا تھا. تو ماما نے کہا کہ نہیں نہ لاؤ، کیونکہ یہاں پہ لوگ اسے غلط سمجھیں گے کہ پتہ نہیں شاید اسے کچھ بینڈ میں جانا ہے یا کچھ. تو مجھے ماما کی بات بالکل بھی پسند نہیں ہے. مجھے ویسے بھی اپنی موم کی بات پہ زیادہ چڑ ہوتی ہے. تو میں نے پاپا کو جا کے بتایا تو پاپا نے کہا چلو ٹھیک ہے میں ماما سے بات کر لوں گا. لیکن پھر بھی پاپا نے منع کیا. تو اور پھر جب ہم دبئی شفٹ ہو گئے تو پاپا نے کہا کہ نہیں بس اب تم گٹار کی اور کلاسز نہیں لوگی کیونکہ وہ حرام ہے وغیرہ. تو میں نے پاپا کے ساتھ اس پہ کافی جھگڑا کیا کہ آپ کا ہی شوق تھا کہ میں سیکھ لوں، اب جب سیکھ لیا تو آپ کہہ رہی کہ چھوڑ دو اسے. تو الحمدللہ پاپا کو تو اتنا ایمان آ گیا، اللہ کرے کہ مجھ میں بھی آ جائے. لیکن جیسے کہ ہم جب یہاں پہ آتے ہیں گاڑی میں، کیونکہ قرآن ہوتا ہے ساتھ، میں کہتی میوزک نہ لگا. اس پہ بھی ہر وقت صبح کو میرا موڈ آف ہو جاتا ہے، پھر جب واپس گھر جاتے ہیں موڈ آف ہو جاتا ہے. اور میں ایک چھوٹی بہن ہے، میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو میوزک بلا وجہ نہ سناؤں، ورنہ ہر وقت اگر میں کچھ کمرہ بھی ٹھیک کری ہوں تو میوزک، ماما نے کمرے میں تلاوت لگائی ہوگی، میں نے میوزک لگایا ہوگا کمرے میں زور سے. تو مجھے پتا ہے اٹس ویری ٹائم کنزیومنگ اور مجھے چھوڑنا بھی نہیں ہے اسے، لیکن چھوڑنا ہے میرا دل نہیں کر رہا ہے. اور مجھے یہ ہے کہ if I leave it تو for me it's like music is me. If I leave it I'm leaving me. I'm killing myself. It's part of you. آپ انشاءاللہ ضرور چھوڑ دیں گی. فی الحال اتنا ہی کہوں گی. جی دوائے شافی کے شروع کا ایک لیکچر تھا نا آپ کا، تو اس میں آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ جب بھی ہمیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ آپ سب یہ کہیں کہ یا اللہ تو سچا ہے اور شیطان تم جھوٹے ہو. تو یہ اتنا زبردست جملہ تھا، کیونکہ عموماً مجاہدہ کیا ہے، مثلا محاسبہ تو ہم نے کر لیا نا، اب مجاہدہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ پہ توکل سٹرونگ کرنا ہے اور ساتھ ہی یہ یقین کرنا ہے کہ شیطان جھوٹا، اس کے وسوسے جھوٹے. تو یہ اگر ہم ریپیٹ کریں گے نا بعد میں استاذہ نیکسٹ ڈے، بہت سارے اسٹوڈنٹس نے یہی بات کی کہ صرف اس جملے کو بولنا ان کو ایک موٹیویشن دے رہا تھا کہ واقعی شیطان کے سارے وسوسے، وعدے، باتیں جھوٹی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور اللہ کی باتیں سچی ہیں. بالکل. اللہ کے لیے اگر کوئی چیز چھوڑے نا اپنا کوئی شوق، تو اللہ کسی نہ کسی طریقے سے اس شوق کو پورا کرتا ہے. اور یہ اتنی دفعہ ہوا ہے میرے ساتھ کہ میں روتی ہوں بعض اوقات کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے میرا یہ شوق ایک بہتر اور حلال طریقے سے پورا کیا. فار ایگزامپل میں اپنے ہسبینڈ کو ہمیشہ کہتی تھی کہ مجھے فون کمپنی میں کام کرنے کا بہت شوق. میں کہتی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ میری آواز اچھی ہے اور میں فون کمپنی میں کام کروں گی اور اس سے میں لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہوں. تو وہ اللہ نے اتنی بہتر طریقے سے استعمال کیا، میں اتنا روئی میں اس دن کہ اللہ کا کتنا شکر ہے. بالکل. استاذہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میری ایک عادت تھی کہ میں ہر کام پہ نا امی پہ ڈیپینڈ کیا کرتی تھی. تو جب میری شادی ہوگی تو بہت سے ایسے کام تھے کہ تب بھی مجھے یہی ہوتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے امی مجھے جو ہے نا وہ کام میں ہیلپ آؤٹ کر دیں. تو میں شروع میں بھی یہی بولا کرتی تھی کہ اگر امی نہیں ہوں گی تو میں کیا کروں گی. تو اب بعد میں یہ ہوا، ایک ٹائم ہمارے گھر میں کچھ ایونٹ ایسا تھا کہ میری مدر کو جانا پڑ گیا، میری سسٹر کا پیپر تھا. تو اس پورے ٹائم میں میں کام بھی کرتی رہی کیونکہ کام تو مست کرنا تھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بولتی بھی رہی کہ یہ جو ہے وہ نہیں ہے تو یہ یوں نہیں ہوتا، یوں ہو رہا ہے اور یوں ہو جاتا اور اس طریقے سے. تو میں یہی منفی باتیں کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، تو پھر وہ یہی میں سوچ رہی تھی کہ کام تو ہو گیا، ہونا بھی تھا اسی طریقے سے مجھے کرنا تھا، لیکن وہ اس چیز کی وجہ سے وہ ٹینشن اور وہ جو چڑچڑا پن اس ٹائم میں کریٹ ہوتا رہا نا، وہ شاید اسی وجہ سے نیگیٹو وہ جملے بول رہے. میں یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ہمارے جو ایج گروپ ہے اس میں بہت سے لوگ ریلیٹ کر سکیں کہ ہم لوگ کئی دفعہ لونلینس بہت زیادہ فیل کرتے ہیں، اور اسپیشلی جن کے پیرنٹس میں سے کوئی ایک ایکسپائر ہو گیا ہو یا دونوں، یا جن کے بہن بھائی زیادہ تر میرڈ ہوں اور ساتھ نہ رہتے ہوں، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ فرینڈس بھی جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ فرینڈس میں بھی پک اینڈ چوز کر لیتے ہیں کہ یہ اس کا انفلوئنس برا ہے اور اس کا، تو ان دا اینڈ لائک یو ہیو گاٹ اے لاٹ آف ٹائم آن یور سیلف، آپ پھر اکیلے فیل کرتے ہیں. تو اس کے بھی پھر دیکھیں کہ اب کہنے کو یہ ایک آزمائش ہے اکیلے رہنا، لیکن اس کو آپ پازیٹیولی دیکھنا شروع کرتے ہیں. میں نے ایک مفتی صاحب کی ایک بات سنی، مجھے بہت ہی اچھی لگی.
انہوں نے کہا کہ جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے ہر ایک کو دور کر دیا ہے تاکہ میں اور وہ اکیلے جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر سکیں. تو بس دیر آر حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال بھی ہمارے سامنے، جب سب چھوڑ گئے تھے ان کو. بالکل. تو اس پہ انشاءاللہ آگے ہم مزید بھی بات کریں گے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ہرڈل ہے پروڈکٹیوٹی میں، کہ وہ چیزیں جو ہمیں مغلوب کیے ہوئے، جن کی قید میں ہیں ہم، جن کے آگے ہارے ہوئے ہیں ہم، تو ان کو کانکر کرنا ہے ہم نے. تو جب کسی چیز کو کانکر کرنا ہوتا ہے تو کیا کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اب اس پہ سوچئے، ٹھیک ہے نا؟ جنگ میں جیتنے کے لیے کیا کیا چاہیے ہوتا ہے؟ لکھیے گا اس پہ، پھر نیکسٹ ٹائم بات کیجیے. کیا آپ نے یہ پریکٹس کی کہ جس سے چڑ تھی اس کے سامنے مسکرائے؟ کہ بھول گئے تھے؟ لکھا کریں نا. آپ لوگ لکھتے نہیں پھر بھول جاتے ہیں. میں آپ سے کیوں پوچھ پاتی ہوں؟ کیونکہ میرے سامنے لکھا ہوا ہے. اگر یہ لکھا نہ ہو تو مجھے بھی یاد نہ ہو کہ میں نے کل کیا کہا تھا. لکھ لیجئے، اپنے ٹاسک میں لکھ لیجئے. کرنے کے کام الگ سے ساتھ ساتھ لکھتے جائیے. گھر جا کے پھر ایک دفعہ دیکھیے. اگر 24 گھنٹوں کے اندر وہ کر لیں گے نا کام، تو انشاءاللہ وہ آپ کا دروازہ کھل جائے گا داخل ہونے کا اس رستے میں. کیونکہ کوئی بھی علم عمل سے پختہ ہوتا ہے، عمل نہ ہو تو علم بھی ضائع ہو جاتا ہے. پھر یہ بھی جائزہ لینا تھا کہ وہ کون سا کام ہے جسے کر کے آپ بالکل ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں. کسی نے جائزہ لیا؟ کوئی بتائے گا، شیئر کرے گا؟ جی. کسی کو کچھ دے کر، کھانا کھلا کر، اوکے، بہت ہلکے ہو جاتے ہیں. بالکل. ہاں ٹھیک ہے، ان کو دعا کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. اور کون سا کام کر کے آپ ہلکا پھلکا ہو جاتے ہیں؟ بالکل، صلح کروا کے، یس، فیسیلیٹیٹ کر کے، بہت اچھے. گروپ لے کر، گڈ. اور امی کی بات مان کے، کسی کی مشکل دور کر کے، مصیبت زدہ کی مدد کر کے، شکر ادا کر کے، اور کسی سے معافی مانگ کے. گڈ. قرآن کی تلاوت سے. آپ جس کام میں، یس، جس کام کو کر کے پسینہ نکلا ہے نا، تو پھر آپ کو ٹھنڈک فیل ہونے لگتی ہے. مشکل کام کر کے جو آپ کے سر پہ سوار ہوں پہاڑ کی طرح، کہ ان کو کرنا اور کرنا پائیں، جس دن وہ ہو جائیں پھر انجوائے کرتے ہیں. نماز وقت پر پڑھ کے، رشتہ داروں کی خیریت پوچھ کے، کسی کو کچھ سکھا کر. گڈ. تو جہاں ایک طرف آپ کے مسائل ہیں نا، وہاں دوسری طرف ان کاموں کی لسٹ بنا دیجئے جن کو کر کے آپ کو حقیقی معنوں میں خوشی ہوتی. جب آپ پریشان ہو نا یا مسائل آپ پر آنے لگے تو پھر آپ سوچا کریں کہ میں ان کے علاج کے لیے کروں کیا، کون سا کام کروں کہ یہ ہٹ جائے بوجھ مجھ سے، تاکہ میرا وقت نہ ضائع ہو. کچھ بوجھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ہلنے نہیں دیتے، آگے چلنے نہیں دیتے، آپ کسی کام کے نہیں رہتے. تو کام تو نہیں روکنا نا، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. تو ہر رکاوٹ کو ہم نے دور کرنا ہے اللہ کی طرف جانے کی. یہی جہاد ہے. تنہائی میں اللہ سے باتیں کر کے. یہ اوروں کے بھی ٹپس لکھ لیجئے اور ان میں سے آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھیے اگر پہلے نہ کیا ہو تو. بالکل. یعنی جس نے آپ پر صریحاً زیادتی کی ہو اور آپ حق پر ہوں اور پھر آپ اس کو معاف کر دیں یا معافی مانگ لیں. ٹھیک ہے. اب اس کے اپوزٹ بھی کر لیجئے کہ کون سا کام کر کے بوجھل بہت ہو جاتے ہیں آپ، تاکہ ان چیزوں کو چھوڑ بھی دیں. ہاں، غصہ کر کے. اسی طرح ہر ایک اپنا ویک پوائنٹ لکھ لے. یہ ساری چیزیں اگر آپ ڈائری میں لکھتے جائیں نا تو انشاءاللہ اینڈ آف دا ڈے آپ کے سامنے پورا لایا عمل آ جائے گا. پلس یہ کہ جب آپ بھولنے لگیں گے دوبارہ اپنی ڈائری پڑھ لیں. جو چیز آپ کے ضمیر پہ بوجھ ڈالے، آپ کو پریشان کرے، پھر کوشش کریں کہ اس کے پاس نہ پھٹکیں، اور اگر پھسلن ہو جائے تو پھر واپس پلٹ کے اپنی صفائی کر لیں اس کام سے جس سے آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جب کسی کو اپنی پریشانی سنانے کو دل چاہے، خاص طور پر اس وقت جب ہمارا دل بھرا ہوا ہو اور ہمارا دل چاہے کہ ہم کسی کو اپنے غم کی داستان سنائیں یا کسی کی جا کے شکایت لگائیں یا کسی کا گلہ کریں کہ فلاں نے میرے ساتھ آج یہ زیادتی کی ہے، تو اس وقت اس کی بجائے دوسرے کو کوئی اچھی بات بتا دیں. اس وقت جنرلی نہیں، ویسے تو ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں. سوچئے
کل میرے دل پہ نا ایک بات بہت بوجھ بن گئی تھی، تو میں سو بھی گئی، لیکن پھر بھی جب میں جاگی تو میں ہلکی پھلکی نہیں تھی. تو میرے ابو مجھ سے پوچھتے ہوتے ہیں میرا موڈ دیکھ کے، تو مجھے کہتے ہیں کہ تم کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا نہیں پریشان نہیں ہوں، آئے میں آپ کو سورہ نور آج کل ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا آئے میں سورہ نور کے آپ کو ایک کام بتاتی ہوں، میں اس پہ سوچ رہی تھی. تو وہ بھی خوش ہو گئے اور میرا بھی دل ہلکا ہو گیا. اور اگر آپ بتاتی ہیں ان کو کہ یہ چیز مجھے بادر کر رہی ہے تو آپ تو ہلکی ہو جاتی ہیں، لیکن فادر کا حال اس کے بعد کیا ہوتا؟ آپ کو پتا ہے ان کو کتنی تکلیف پہنچتی. ہم ماں باپ کو اپنی خوشیوں میں تو کم شریک کرتے، لیکن ذرا سا کوئی تکلیف پریشانی ہوتی ہے نا تو ہم ان کو، کیونکہ وہ سنتے ہیں نا، تو پھر ان کو سناتے ہیں. اچھا ہم تو سنا کے فارغ ہلکے ہو گئے، اور وہ دنوں سوچتے رہتے ہیں کہ ہائے میرا بچہ اس تکلیف میں. اور یہ بات ہے کہ آج کل اللہ کی طرف سے یہ بہت معجزہ ہے میرے لیے کہ ایک تو یہ کلاسز ہو رہی ہیں، ساتھ سورہ نور ہے، تو دل ایسے اللہ تعالیٰ دھو رہا ہے کہ سکون آ جاتا ہے. رات کو بستر پہ لیٹتے ہیں تو ہر چیز بالکل ریلیکس ہوتی ہے. بالکل. جب میں یہاں نئی ہاسٹل میں آئی تھی تو میرے دل میں شروع میں یہ تھا کہ اٹس ویری ٹف، آئی کینٹ ہینڈل اٹ، مجھے یہاں سے جانا ہے. تو ایک دن بہت زیادہ میرا دل بھرا ہوا تھا اس بات پہ کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میری جو فرینڈ میرے ساتھ آئی ہے میں اسے کہوں کہ چلو نا یہاں سے چلتے ہیں، ڈے اسکالر بن جاتے ہیں. اب میں نے کیا کیا کہ میں نے اسے سمجھایا، بجائے اس کو میں نے یہ کہنے کے نا، میں نے اس کو کہا کہ یہاں پہ اگر ہم لوگ رہیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جتنا مشکل ٹائم گزاریں گے نا تو اس سے ہمیں ڈبل اجر ملے گا، ہماری دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی. تو اس سے مجھے خود بہت موٹیویشن ملی. الحمدللہ. ٹھیک ہے، اصل میں یہ سب اپنے آپ کو خوش رکھنے، کام کرتے رہنے کے راز ہیں جو اگر آپ اختیار کر لیں تو اسی زندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. انرجی کو منفی چیزوں میں ضائع کرنے کی بجائے اس کو چینلائز کر کے مثبت چیزوں میں لے جائیں. کامیاب اور ناکام لوگوں کی زندگی میں بس اسی چیز کا فرق ہوتا ہے. دن کے گھنٹے سب کو برابر ملتے ہیں، اپرچونٹیز بھی بہت سے لوگوں کو ایک جیسی ملتی ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے ایک کہیں کھڑا ہوتا ہے اور ایک کہیں کھڑا ہوتا ہے. آپ سے اسائنمنٹ کی بات کی تھی، اس کا آلٹرنیٹ لفظ مجھے کوئی اچھا سا نہیں ملا، اگر ملا تو انشاءاللہ کیونکہ وہ ریکوائرمنٹ ہے آپ کے کورس کی، تو اس لیے لفظ یہی بولوں گی تاکہ آپ اس کو سنجیدگی سے لیں. اس میں آپ کو کرنا کیا ہے، وہی جو آپ ابھی تک کر چکے ہیں کہ مختلف ویکلی ٹاسک، مثلا آپ نے کوئی عادت اختیار کرنی اور ایک ہفتے تک اس کو کرتے رہنا تاکہ وہ آپ کا حصہ بن جائے. تو اس کے فوائد اور نقصانات، یعنی جو عادت آپ نے اختیار کرنی ہے، ابھی ہم نے دیکھا کہ میری یہ بری عادت ہے، یہ میں اس چیز سے پریشان ہوں، تو اس میں اس کو اختیار کرنے کے فائدے اور چھوڑنے کے جو نقصانات ہیں پہلے آپ اس کو خود فل کر لیں گے. پھر اس کے بعد اپنے ایک دن کا محاسبہ کریں گے کہ آج کا دن اس کام کو میں نے کیا یا نہیں کیا. پھر کام کیا تو اس کے لیے رائٹ چیک کر دیں گے. پھر رکاوٹیں کیا آئیں، ٹائم ویسٹرز کیا ہوئے، رکاوٹوں سے چھٹکارے کے لیے آپ نے کیا کیا. اور پھر کرنے کے کاموں میں اگر آپ اپنی عادات میں اللہ سے تعلق، اپنی ذاتی نشو و نما اور تعلقات اور معاملات پر بھی کچھ چیزیں لکھ لیں تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. سنڈے کے دن آپ اس فارم کو فل کریں گے کہ ایک دن آپ نے کیسا گزارا اور پھر آپ اس کو ریٹرن کریں گے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کو بورڈ پہ بھی لگا دیں گے اور شاید آپ کو مل بھی جائے تاکہ آپ کام کر سکیں. چلیے آگے چلتے ہیں. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. یہ کام ہم صرف کوئی والنٹریلی نہیں کریں گے، یہ تو اس کا ہمیں حکم ملا ہے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے. دس از ریکوائرمنٹ، دس از اے ڈیمانڈ بائی اللہ سبحانہ وتعالی کہ اپنی زندگی موت کو اس طرح بناؤ. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. ٹھیک ہے نا، تو جس چیز کا حکم مل جائے اس سے انکار تو نہیں کر سکتے نا. پھر آج ہم دیکھیں گے صلہ رحمی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو یا اس کی عمر دراز ہو تو صلہ رحمی کرے. یہ دو چیزیں سب کو پسند ہیں. کون سی؟ رزق میں وسعت، برکت، اور عمر زیادہ ہونا تاکہ زیادہ کام کر سکے اچھے. تو ان دو چیزوں کو کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے، کی کیا ہے جس سے کھلے گئے یہ دو دروازے. صلہ رحمی وہ کیسے کرنی، اس کی پلاننگ کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، کوئی بھی عادت اختیار کرنی ہے، کوئی بھی ایکشن زندگی میں لانا تو پلان کرنا ہے کہ میں نے پھر کرنا کیسے اس کو. کیونکہ اگر یہ نہیں ہم سوچیں گے تو کر ہی نہیں پائیں گے. پڑھیں گے، خوش ہوں گے، لکھیں گے، بات ختم.
تمنا کریں گے، آرزو کریں گے، اور اگر عمل نہیں کیا تو فائدہ کچھ بھی نہیں. سب سے پہلے تو یہ لکھیے کہ کس کس سے صلہ رحمی کرنی ہے، پہلے تو ان کا پتا ہو. ہمیں تو رشتہ داروں کے نام بھی نہیں آتے، تو پھر صلہ رحمی کہاں سے ہوگی؟ عرب اس معاملے میں بہت اچھے تھے، اسی لیے ان کو نسب نامے تک یاد تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ کے چچا کی اولاد کا بھی خیال رکھنا تھا، ان کا بھی خیال رکھتے تھے. تو ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے چچا کی اولاد اور وہ ہوتے کہاں ہیں اور وہ کرتے کیا ہیں اور ان کے نام کیا ہیں اور ان کا خیال کہاں سے رکھنا ہے. ٹھیک ہے لیولز ہیں، لیکن کیسے کرنا ہے اپنی اس کیپیسٹی. بعض کام ہم یہ سوچتے ہیں وہ ہمارے بزرگوں کے کرنے کے، وہ امی کرتی ہیں سب کا خیال، وہی سب رشتہ داروں کو بلاتی ہیں، وہی ان کے ساتھ، وہ انہوں نے کرنا ہے، وہ ہمارا نہیں کام. ابھی ہم اپنے آپ کو بچہ ہی رکھتے ہیں ساری زندگی. تو چونکہ کرنا سیکھتے نہیں، بچپن سے نہیں سیکھتے، تو پھر بڑے ہو کے آتا نہیں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ میری ذمہ داری ہے، میرے فائدے کی چیز ہے. نمبر 1 کس کس سے کرنا ہے. ہو سکتا ہے تفسیر میں آپ نے چارٹ بنایا بھی ہو، وہ جو آپ کو ٹری بنواتے ہیں نا، فیملی ٹری، تو اگر وہ بنا ہوا تو اس کو نکال کے سامنے رکھ لیں کہیں، اور اگر نہیں بنا ہوا تو اس کو بنا لیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ کس کے ساتھ کیسے کرنا ہے، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کسی کو مال کی ضرورت ہو، کسی کو علم کی، کسی کو خدمت کی، کسی کو کسی چیز کی، اور کسی کو صرف حال پوچھنے کی حد تک. تو صلہ رحمی کا پہلا کڑا کیا ہے کہ وہ ہیں کون جن سے کرنا ہے مجھے. اور پھر ایک چیز نہیں ہے ہر ایک کے لیے، کچھ چیزیں تو کامن ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہر ایک کے حالات اور ضروریات کے مطابق مختلف بھی ہیں. 3 طرح کے رشتہ دار ہوتے ہیں، آپ سے بڑے، آپ کے برابر، اور آپ سے چھوٹے. یہ بڑا اور چھوٹا ہونا جو ہے یہ بھی مال، علم، عمر تینوں اعتبار سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ مال میں آپ سے زیادہ، بعض آپ جیسے، اور بعض آپ سے کم. اسی طرح عمر میں کچھ بڑے، کچھ آپ جتنے اور کچھ چھوٹے. اسی طرح علم میں کچھ آپ سے زیادہ، کچھ آپ جیسے، کچھ آپ سے کم. تو کہاں کس چیز کی ضرورت ہے. اور پھر یہ کہ اس کا بھی جائزہ لینا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے ساری اپنی انرجی ایک ہی جگہ لگائی ہوئی ہے. مثلاً کچھ لوگوں کے نزدیک ان کے بچے ہی سب کچھ ہیں، کچھ کے نزدیک ان کے ماں باپ ہی سب کچھ ہیں، وہ بچوں کو اگنور کیے ہوتے ہیں. کچھ لوگ بہن بھائیوں سے بنا کے رکھتے ہیں تو کچھ لوگ بہن بھائیوں سے بالکل ہی بے نیاز. پھر کچھ خاندانوں میں ناراضگیاں ہوتی ہیں، تو صلح کرانے کا کہاں معاملہ ہے. ٹھیک. پھر اپنے رشتہ دار بھی، اور اگر شادی ہو چکی ہے تو سسرالی رشتہ دار بھی، ان کو بھی پتا ہونا چاہیے، کیونکہ شوہر اور بیوی مل کے بہت سے کام کرتے ہیں. اب یہاں آپ یہ نہ شروع کرتے ہیں کہ آپ تو اپنے خاندان کا خوب خیال رکھیں اور میاں کے خاندان کو یکسر اگنور کر دیں. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آپ اپنے خاندان کا بھی خیال نہیں رکھ سکیں گے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈیل کر لیں، انہیں کہیں آپ میرے خاندان کا کریں، میں آپ کا کرتی ہوں. تو اس طرح مختلف طریقے سوچیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. کیوں کی تو بات آئی گئی. ٹھیک ہے. اور پھر کتنا. عموماً کیا ہوتا ہے، جن کے پاس مال ہوتا ہے، جب ہم ان رشتہ داروں سے ملتے ہیں تو ان کو تو گفٹ بھی بڑے قیمتی دیتے ہیں، پھر پہلے ہی ہے ان کے پاس بہت. لیکن جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو اگر ہم کچھ دیتے بھی ہیں تو ایسی معمولی سی چیز کہ یہ تو غریب ہے، انہیں کیا کرنا ہے، ان کو کیا پتا قیمتی چیز کیا ہوتی ہے. حالانکہ وہ رشتے میں آپ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں بنسبت دور والے کے. تو اس طرح کی تمام چیزوں کا آپ خود جائزہ لیں اور اپنا محاسبہ کریں. پھر کیا کرنا ہے؟ ہم نے 2 کام. پہلے تو محاسبہ کرنا ہے اور پھر مجاہدہ شروع ہوگا، کیونکہ مجاہدے کے بغیر صلہ رحمی نہیں ہو سکتی. نفس پر بھی مجاہدہ کرنا ہوگا اور پریکٹیکلی بھی کچھ کرنا ہوگا، مال کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی. مثلا اگر آپ نے ایک فون کال کسی کو کرنی ہے، یا آپ نے ملاقات کے لیے جانا ہے، یا ان کو بلانا ہے، یا ان کے کسی خاص ضرورت میں ان کے پاس پہنچنا ہے، تو یہ ساری چیزیں ایک پلاننگ کا تقاضا کرتی ہیں. اور اس کے ساتھ آپ کے اپنے فرائض بھی ہیں، آپ کا اپنا گھر بھی ہے، بچے بھی ہیں، دین کا کام بھی ہے. تو پھر یہ کون سا کھانا کہاں فٹ ہوگا، اس کے لیے کیا پلانر بن سکتا ہے. کچھ ایسے ہیں جن کو آپ کو سال میں 1 دفعہ یاد کر لینا بھی کافی ہوتا ہے. کچھ ایسے ہیں کہ جو آپ کے نیکسٹ ڈور نیبرز ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کون سے رشتہ دار کا حق زیادہ ہے؟ جو زیادہ قریب ہو، جو پڑوسی بھی ہو، اس کا دگنا حق ہوتا ہے. اور جو دوسرے ملک میں رہتا ہو، آپ جا ہی نہیں سکتے، تب آپ اپنے پلانر میں لکھ رہے ہیں ان کو وزٹ کرنا، تو از اٹ پاسبل؟ نہیں، یہ نہیں آپ کر سکیں گے.
تو اس میں گلٹی کانشیس ہونے کی ضرورت ہی نہیں. وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ کال. پاکستان میں رہنے والے عام طور پر کال نہیں کرتے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہی کال کریں ہمیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں. چاہے اللہ نے ہمیں ان سے زیادہ دے رکھا ہو, لیکن پھر بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ کریں. انہیں کو کرنا چاہیے. یا یہ بہانہ کر لیتے وہ بڑے ہیں, انہیں پہل کرنی چاہیے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنا فرض پورا کرنا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں یا کم ہیں. یہ بھی نہیں کہ آپ ہر روز کال کریں یا کہ گھنٹہ گھنٹہ آپ کال کرتے رہیں, لیکن خیر خبر رکھنا, کنیکٹڈ رہنا یہ ضروری ہے. یعنی کنیکشن ضروری ہے. طریقہ کوئی بھی ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو جائے, اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی کیا کرے. یہاں خاص طور پر والدین کا ذکر ہے. اگر والدین نہ ہو تو اس خانے کو کیسے فل کریں گے؟ والدین کے بہن بھائیوں سے. اگر وہ بھی نہ ہو تو ان کے دوستوں سے, یا پھر ان کے ساتھ دعا اور دیگر طریقوں سے. ابن عمر سے روایت ہے, جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے, اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے اور اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے, اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے, جلدی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے, وہ صلہ رحمی ہے. یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر اور فاسق ہوتے ہیں, کوئی نماز روزہ نہیں, کچھ نہیں. جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں اور افراد کی کثرت ہو جاتی. یعنی انہیں دنیا کے مانیٹری گینز مل جاتے ہیں اس صلہ رحمی کی وجہ سے. وہ فلرش کرتے ہیں, چاہے وہ دین پر نہ بھی ہو, دینی ریچولز نہ بھی ادا کر رہے ہو, لیکن یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جس سے انسان کے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے نیکیاں کرنا اور گناہوں سے بچنا. یہ ایک جنرل سی بات ہے ہر فیلڈ میں. پھر وہی 3 خاص کام جس میں سیلف گرومنگ, اللہ سے تعلق اور بندوں سے تعلق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب بھی کسی رگ یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے, رگ کیا ہوتی ہے؟ آرٹریز یا وینز رگ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. جب بھی کسی رگ آرٹریز بلاک ہوتی ہیں یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن جو تکالیف اللہ ویسے ہی ٹالتا رہتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں. یعنی سارے گناہوں کا بدلہ دنیا میں نہیں ملتا, لیکن جب کوئی جسمانی تکلیف آئے تو انسان کیا کرے؟ استغفار کرے. اس میں ایک ضعیف حدیث بھی ہے کہ بیماریوں کا علاج استغفار ہے, لیکن اگر اس کو ضعیف کہیں بھی تو بھی یہ بات آپ دیکھیے کہ استغفار جو ہے وہ بہت سی کمیوں کوتاہیوں کا ازالہ کرتا ہے. رزق میں رکاوٹ, صحت میں رکاوٹ اور بہت سی چیزوں میں رکاوٹ کس کی وجہ سے ہوتی؟ گناہوں کی وجہ سے. گناہ کیا ہے؟ خیر کے کاموں میں رکاوٹ ہے, خیر اور بھلائی حاصل کرنے میں رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے, تو رکاوٹ کیسے دور کریں گے؟ سب سے پہلے تو استغفار کر کے, گناہوں سے باز آ کر, اور پھر اس کے بعد باقی نیکی کے کام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی. یہ دعا کی شکل میں ہو سکتی ہے, نماز کی شکل میں, یہ صلہ رحمی کی شکل میں, یہ تبلیغ کی شکل میں, کوئی بھی خیر و بھلائی جو صرف للہ اور فی اللہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ عمر زیادہ ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ خیر کے کام زیادہ کر سکیں, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں دوڑ لگانی چاہیے. لیکن اس کے برعکس لوگوں کی دوڑ کس چیز میں زیادہ ہے؟ مال میں. اچھا, مال کا حال کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے, المال والبنون زینت الحیات الدنیا. صرف زینت ہے, رونق ہے. جیسے آپ زیور پہنتے ہیں, نہیں اچھا کپڑا پہنتے ہیں تو خوبصورت لگتا ہے تو سب اپریشیٹ کرتے ہیں, بہت اچھے لگ رہے ہو, یہ کپڑا اچھا لگ رہا ہے. بالکل اسی طرح اولاد بھی ہوتی ہے. تو اولاد کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا بچہ بڑا قابل ہے, اس کا بچہ بہت لائق نکلا ہے, اس نے فلاں فلاں ڈگریاں لی, فلاں فلاں کارنامے کیے ہیں, مثلا لوگ خوش ہوتے ہیں اس سے. لیکن ان سے کتنا ہمیں فیض پہنچتا ہے؟ اکثر ماں باپ سے پوچھیں انہیں بچوں سے کیا فیض پہنچ رہا ہے, بچوں سے کیا حاصل ہو رہا ہے. تو ایک زینت اور ایک رونق اور ایک نام اور ایک دنیا کی جسے متاع کہہ سکتے ہیں, ایک وقتی فائدہ, وہ تو ہے.
لیکن باقی رہنے والی چیز کیا؟ والباقیات الصالحات، نیکیاں ہی ہیں. خیر عند ربک ثوابا، ثواب بھی زیادہ، وخیر عملا، جس سے کوئی امید رکھی جا سکتی. اولاد سے کتنی امید رکھ سکتے ہیں آپ، اور کس کی امیدوں پہ اولاد پوری اتری؟ مال سے کیا امید رکھ سکتے، اور کتنے لوگوں کی امیدیں مال سے پوری ہوئی. تو جن چیزوں کے پیچھے عام طور پر انسان دوڑتا ہے یا زیادہ محنت ان پہ کرتا ہے یا زیادہ ان کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے یا زیادہ اس چیز کو پانے کی طلب رکھتا ہے، یا تمنا یا چاہت یا اس کو اپنی زندگی کا ہم و غم بنا لیتا ہے، وہ اصل میں ہے کہ زینت الحیات الدنیا. سورۃ الحدید میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر. اعلموا، علم حاصل کر لو، جان لو، اچھی طرح معلوم کر لو کیا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لعب ولہو وزینت وتفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ، وتکاثر فی الاموال والاولاد، ان دو چیزوں میں مقابلے لگے رہتے ہیں. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، بارش کی طرح جب وہ برستی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پیداوار ہری بھری ہو جاتی ہے، تو اس سے کسان بڑے خوش ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یہیج، سوکھ جاتی ہے کھیتی، فتراہ مصفرا، زرد نظر آتی، ثم یکون حطاما، پھر چورا چورا ہو جاتی. وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، دونوں چیزیں ہیں، عذاب شدید بھی ہے اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی بھی ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، تو کرنے کا کام کیا؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. دوڑ کدھر لگانی ہے؟ الی مغفرۃ من ربکم، استغفار کی کثرت، رائٹ، وجنۃ، اور جنت کی طرف، عرضها كعرض السماء، دنیا کا کچھ بھی دے کے اگر وہ ملے تو اصل سودا تو یہ ہے، اصل زندگی تو یہ ہے جو آسمان و زمین جتنی جس کی وسعت ہے. کس کے لیے ہے یہ؟ الذین آمنوا باللہ ورسلہ، جس کو یہ مل جائے اس کے تو کیا ہی کہنے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ کے پاس بہت بڑا فضل ہے، لیکن ہم مانگنے والے بنے، ہم آگے بڑھنے والے ہوں، ہم اس کی طرف دوڑ لگانے والے ہوں. اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. کبھی اس کو اللہ کا فضل سمجھا ہے جو آپ کو ملا ہوا ہے کہ اللہ اور رسولوں پر ایمان اور اللہ کی طرف دوڑنے کی چاہت اور ماحول کہ جس میں آپ کو دوڑنے کے لیے ایک اچھی فضا مہیا آتی ہے اور اللہ کی بخشش مانگنے اور اللہ کی رضامندی کو ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھنے کی چاہت اور اس کا احساس، یہ ہے اللہ کا فضل. لیکن ہم کس کو اللہ کا فضل کہتے ہیں؟ مال اور اولاد کو. جب زیادہ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، بیٹے اس کاروبار پر ہیں، اتنے گھر ہیں، اتنی جائیدادیں ہیں، اتنی فیکٹریز ہیں، اتنا فلاں اتنا فلاں، بڑا فضل ہے.
ہم میں سے کون ہے جو اس کو فضل کہتا ہو جسے اللہ رب العالمین فضل کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے اصل الفضل العظیم. تو جو نعمت کی قدر ہی نہیں کرتا، شکر گزاری نہیں اس کے اندر، تو پھر وہ اس سے فائدہ کیسے اٹھائے گا یا اس کی طرف جائے گا کیسے؟ تو ہمیں اپنی پرائرٹیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. کس کے لیے زیادہ محنت اور کون سی چیز ہے جو ہاتھ سکتی، اس کے لیے ہمیں مسلسل محنت کرنی ہوگی، مسلسل کوشش کرنی ہوگی. سابقو دوڑ کیسے لگتی ہے؟ کبھی لگائی کسی نے دوڑ لگاتے ہوئے سانس پھولتا ہے نا، جسم میں درد ہوتی ہے نا، پٹھے کھینچتے ہیں نا، ایک تکلیف کی کیفیت ہوتی ہے نا، پسینہ آتا ہے نا، اور دوڑتے پہ باقی سب چیز تیز تیز گزر جاتی ہے نا، ان پہ آپ جم کے کھڑے نہیں ہو جاتے دیکھنے اچھا یہ کیا وہ کیا، دوڑتے چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ کچھ اور ہے جس کی طرف دوڑ رہا ہوں. تو زندگی مسلسل مجاہدہ، مشقت، محنت، تب سابقو ہو سکے گا، ورنہ سابقو نہیں ہو سکتا. تو جب بھی دوڑ رہے ہو، سانس پھول رہا ہو اور گھبرا اٹھے کہ بہت سے کام ہیں، تو سوچا کریں کون سے کام، کس کے لیے دوڑ رہے ہو، کس چیز میں تھک رہی ہو، کس چیز کی طرف جا رہی ہو، کیا چھٹ رہا ہے اور کیا مل رہا ہے. کیونکہ ہمیں غم لگا رہتا ہے کچھ چیزیں چھٹنے کا، اور کچھ چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں کہ جن کو ہم پا سکیں. تو کیا ہے جو جا رہا ہے اور کیا ہے جو مل رہا ہے. تو اس کے لیے آپ نے سچا ارادہ کرنا ہے، نیت آپ نے کرنی ہے، اور اپنے ساتھ سچا ہونا ہے کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس خیر کو پا کے چھوڑنا. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کون دوڑ سکتا ہے؟ بیمار یا صحت مند ہے نا. انشاءاللہ اس پر مزید بات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ویکنڈ کیسا گزرا؟ کچھ محاسبہ کیا؟ اسائنمنٹ کا کیا کیا؟ کی کیا مشکل پیش آئی؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ ابھی سوچتے رہیے، ابھی ہفتہ ہے پورا آپ کے پاس سوچنے کے لیے. ابھی ایک ہفتہ یہ آپ کے ساتھ ہی رہے گی اسائنمنٹ. پھر نیکسٹ ویک دوبارہ اس کو بھریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ جن مشکلات کے حل کے بارے میں آپ نے سوچا کچھ حل نکلا بھی یا نہیں نکلا. تبھی آپ اپنے اوپر خود ورک کریں گے، اس کے بعد پھر آپ یہ سبمٹ کرا دیں گے انشاءاللہ. آزاد نفس، آزاد منش، طبیعت کو کنٹرول میں لانا مشکل لگ رہا تھا. اور یہ کہتے ہیں کہ وہ بکس وغیرہ ڈھونڈنے میں وقت لگ گیا کیونکہ وہ چیزیں اس طرح تیار نہیں تھیں جس کے مطابق ٹائم ٹیبل بنایا ہوا تھا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم بڑی بڑی تمنائیں، آرزویں، خواہشات رکھتے ہیں زندگی میں کہ ہم یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں، لیکن ان کے کرنے کے لیے جو ضروری لوازمات ہیں وہ ہم نے تیار نہیں کیے ہوتے، لہٰذا وہ کام زندگی بھر نہیں ہو پاتے، خواہ آپ کی کتنی بڑی تمنا کیوں نہ ہو. اور وہ جب تک ہم کریں نا تو لوازمات بھی سامنے نہیں آتے. مثلاً اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کچھ پکانے کو اور آپ نے تیاری نہیں کی ہوئی، انگریڈینٹس جو بھی اس کے ہیں ان کو منگایا ہی نہیں، رکھا ہی نہیں، تو کیسے کام ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. اور یہ کہتے ہیں کہ وہ نیند کو کنٹرول نہیں کر پائیں تو اس کے اسباب دیکھیے کہ کیا وجہ تھی. کیا میرے پاس الارم نہیں ہے، یعنی وجہ کیا تھی، کیونکہ جب تک آپ وجہ نہیں ڈائگنوز کریں گے اس وقت تک پھر حل نہیں پتا چلے گا. تو اپنی وجوہات خود جانیے اور پھر اس کے بعد ان کو کنٹرول کرنے کے طریقے آپس میں بھی ڈسکس کیجیے. جو لوگ کر پائے ان سے پوچھیے انہوں نے کیسے کیا. جی
جی ہاں، رات کو دیر سے سوئے اس لیے صبح نہیں اٹھ پائے. تو رات کو کیوں دیر سے سوئے؟ کیا واقعی کوئی بہت پروڈکٹیو کام تھا، یا بس ایسے ہی عادتاً کیونکہ عادت ہی نہیں سونے کی تو سونے کی کوشش ہی نہیں کی، یا پھر نیند آئی نہیں کیونکہ عادتیں بدلنا ٹائم بھی لیتا ہے، مگر اسی لیے ایک ہفتہ آپ کو اور دیا جا رہا ہے. جی جی کہتے کہ ٹائم انٹرول آدھے گھنٹے کا جو دیا گیا تھا تو آدھا گھنٹہ یوں ہی گزر رہا تھا اور لگتا تھا کچھ نہیں کیا. اصل میں دیکھا جائے تو زندگی تو لمحہ لمحہ آگے بڑھ رہی ہے. تو 1 گھنٹے کا پہلے ارادہ تھا کہ 1 گھنٹے کا کیا جائے، لیکن پھر اس کو تھوڑا سا اور سپلٹ کر دیا کہ میں بھی آپ لوگ تھوڑے تھوڑے کام کرتے ہوں، لمبے چنک میں آپ کام نہیں کرتے ہوں تو پتہ چل جائے گا. تو کوئی بات نہیں، اگر کچھ کام آدھے گھنٹے سے زیادہ کے، 1 گھنٹے کے ہیں، 2 گھنٹے کے ہیں، 3 کے، تو ان کو آپ کمبائن بھی کر سکتے ہیں، پھر ان کو ملا سکتے ہیں. اور کیا مشکل پیش آئی؟ جی بالکل، سنڈے فیملی ٹائم ہے تو اپنے آپ کو ٹائم دیتے دیتے باقی کچھ نہیں رہا. یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی، واقعی فیملی ٹائم ہے اور ہم بھی فیملی کا حصہ ہیں. اگر ہم ان کو ٹائم دے رہے ہیں تو وہ ہمیں دے رہے ہیں، اس میں دونوں طرف ہی فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن اس ٹائم کو دینے کے دوران آپ کس طرح پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں؟ آپ اس کو بھی اگر پلان کر لیں گے نا، ایک تو ہے کہ بس ان کے پاس بیٹھے ہوئے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھے ہوئے، نہ کوئی ڈنگ کی بات ہو رہی ہے، نہ کوئی کام کی بات، نہ کوئی مل کے کوئی کام کر رہے ہیں. تو یہ کس قسم کا ٹائم دینا ہے؟ اصل چیز ہے کوالٹی ٹائم دینا کہ جس میں آپ واقعی ایکٹیولی کچھ کر رہے ہوں. اب وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں وہ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ اکٹھے ٹائم بھی گزاریں اور اس کے ساتھ آپ واقعی کچھ ان کو فائدہ پہنچا رہے ہوں یا ان سے فائدہ حاصل کر رہے ہوں. ورنہ صرف اپنی پریزنس شو کرنا یہ فیملی ٹائم نہیں ہوتا کہ آئی ایم دیئر اینڈ یو آر ناٹ دیئر. اور ہر گھنٹے یا آدھے گھنٹے بعد اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا، اپنا محاسبہ کرتے رہنا کہ اس کو کتنا پروڈکٹیو گزارا ہے اور اس وقت میں جو کرنے کا کام ہے وہ میں نے کیا یا نہیں. مثلا اگر نماز کا وقت ہے تو اس وقت میں نے نماز پڑھی یا نہیں. فار ایگزامپل اول وقت میں نمازوں کا جو اجر و ثواب ہے اور اس پر جو بخشش اور مغفرت کا وعدہ ہے وہ تاخیر سے پڑھنے پر نہیں ہے. اس ٹائم ٹیبل سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان چیک کر سکتا ہے کہ میں نے اذان کے پہلے آدھے گھنٹے میں نماز پڑھ لی یا نہیں. اگر مجھے اس میں پڑھنے کی عادت نہیں تو میں کہاں کھڑی ہوں. وہاں اٹھ جانا چاہیے تھا. آلٹرنیٹ بھی رکھنے ہوں گے کہ اگر ایک وقت میں ایک چیز آپ نے طے کی اور اس وقت میں وہ نہیں ہو رہی تو پھر اور کون سا کام کر لے کہ جس پہ وقت ضائع نہ ہو. ایک اور بات یہ کہ بیسیکلی یہ شیٹ آپ کو محاسبے کے لیے دی گئی تھی. اٹ واز ناٹ لائک اے ٹائم ٹیبل. ٹائم ٹیبل تو اس کے اوپر بیس کر کے آپ اپنا بنائیں گے. اٹ واز اے محاسبہ کہ ہم ہر آدھے گھنٹے میں کیا کر رہے تھے، کیا وہ واقعی پروڈکٹیو تھا بھی کہ نہیں. اپنی روٹین کا جائزہ لینے کے لیے، اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. انشاءاللہ کچھ چیزیں آپ جب پڑھ لیں گے تو میں آپ کو ایک کوشچنر دوں گی کہ جس میں آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کر پائیں گے کہ آپ مقربون میں سے ہیں یا عام صالحین میں سے ہیں یا پھر اس سے نیچے کے درجے میں ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ مقربین کے کام کون کون سے ہوتے ہیں، صالحین کیا کیا کرتے ہیں، اور جو کام مقربین اور صالحین کے کرنے کے کام ہے اور آپ نہیں کر رہے تو کسی صورت آپ ان دو کیٹیگریز میں ہیں ہی نہیں. پھر کیا اس کا جائزہ آج اس دنیا میں لینا ضروری ہے کہ نہیں ہے نا؟ کہیں کہ ہم کسی خوش فہمی میں نہ ہوں. اس کے لیے اپنے آپ کو کچھ سوالوں کا جواب دینا ہوگا کہ ایک دن میں آپ نے کیا کیا کام کیے، اور 7 days تک اگر آپ وہ کام کر لیں تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ اینالائز کرنے کے بعد آگے بڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیے پیچھے ہم نے کچھ فوائد صدقے کے، کچھ روزے کے، کچھ دیگر عبادات کے پڑھے تھے. جب کوئی اچھی چیز سامنے آتی تو دل چاہتا ہے آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تاکہ ہم جو چیزیں پڑھ کے ابھی تک عمل نہیں کر رہے وہ عمل کرنے لگ جائیں. مجھے امید ہے نماز تو کچھ نہ کچھ امپروو ہوئی ہی ہوگی. آج صدقے کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. سعودی عرب میں ایک مصری عالم نے صدقہ کی عظمت اور فضیلت پر ایک دل نشین لیکچر ارشاد فرمایا. انہوں نے دوران گفتگو
احادیث مبارکہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ صدقہ بلاؤں، مصیبتوں اور بیماریوں سے نجات پانے کا بہترین آزمودہ نسخہ ہے۔ مصری عالم کی گفتگو کے دوران ایک مصری آدمی ہی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ واقعی آپ کی بات مبنی بر حقیقت ہے، میں نے خود تجربہ کیا ہے کہ صدقہ انسان کو مصائب و آلام اور موذی امراض سے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس شخص نے اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں دل کے مرض میں مبتلا تھا، یعنی ہارٹ ڈیزیز تھی، اور میرا مرض انتہائی نازک صورتحال اختیار کر چکا تھا۔ مجھے 2 دفعہ ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا۔ مقامی ڈاکٹروں نے میری زندگی اور موت کے درمیان ایک لکیر سے کھینچ دی۔ مجھے اپنی موت کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے۔ میں نے آخری چارے کے طور پر امریکہ کا رخ کیا اور وہاں ماہرین امراض دل سے رجوع کیا۔ ان کے علاج سے مجھے کچھ افاقہ ضرور ہوا، مگر موت کے سائے ختم نہ ہوئے۔ پھر ہر 3 مہینے بعد امریکہ جانا میرا معمول بن گیا۔ ادویات کے سہارے میری زندگی کی سانس چل رہی تھی۔ ایک دن ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ میں گوشت خریدنے کے لیے قصاب کی دکان پر گیا۔ وہاں ایک پردہ نشین خاتون کھڑی تھی۔ قصاب جب گوشت بناتے ہوئے فالتو چربی، چچھڑے وغیرہ نیچے پھینکتا تو اگر اس کے ساتھ معمولی سا گوشت چپکا رہ جاتا تو وہ عورت لپک کر اسے اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈال لیتی۔ میں کافی دیر تک یہ منظر دیکھتا رہا۔ بالآخر میں نے اس عورت سے پوچھ ہی لیا کہ بہن یہ کیا ماجرا ہے، یعنی تم چن رہی ہو؟ خاتون نے بتانے سے انکار کر دیا۔ جب میرا اصرار بڑھا تو اس نے چھلکتی آنکھوں سے بتایا کہ میرے گھر میں 7 ماہ سے گوشت نہیں پکا۔ حالات نے اس موڑ پہ لا کھڑا کیا ہے کہ زندگی کی گاڑی بمشکل حرکت میں ہے۔ آج میرے چھوٹے چھوٹے بچوں نے ضد کی کہ ہمیں گوشت پکا کر کھلاؤ۔ میں گوشت خریدنے کی طاقت نہیں رکھتی، اس لیے قصاب کی دکان سے فالتو چربی وغیرہ سے لگے ہوئے گوشت کے ٹکڑے جمع کر رہی ہوں کہ انہی کا شوربہ بنا کر اپنے بچوں کی خواہش پوری کر دوں۔ اس درد بھری کہانی سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ میں نے قصاب سے کہا، بہن جب چاہے جتنا چاہے گوشت خرید لے، آئندہ اس کی قیمت میں ادا کیا کروں گا۔ اور خاتون سے کہا کہ ایک بھائی کی طرف سے یہ ہدیہ قبول کیجیے۔ اس کے بعد میں اپنے گھر آ گیا۔ میرے دل کو اتنی خوشی، راحت اور مسرت ملی کہ اس کے اثرات میرے چہرے پر بلکہ پورے بدن پر عیاں تھے۔ مجھے خوش دیکھ کر میرے بچوں نے بڑی محبت سے پوچھا، ابا جان آج کیا ماجرا ہے؟ آپ کے چہرے پہ تو ہمیشہ فکر سایہ کیا رکھتا ہے، لیکن آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ مناسب اور مختصر سے الفاظ میں انہیں اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے سے میں نے آگاہ کیا اور اللہ کے حضور سر بسجود ہو گیا کہ اللہ نے مجھے ایک حقیقی خدمت کا موقع دیا۔ اس کے نتیجے میں مجھے اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ کچھ عرصے بعد میں حسب معمول امریکہ گیا تو میرے معالج میری ٹیسٹ رپورٹس دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہاں مرض دل کے ہاتھوں موت کے منہ تک پہنچنے والا شخص بالکل نارمل ہو چکا تھا، جیسے اسے کبھی یہ مرض ہوا ہی نہیں۔ انہوں نے مجھے پوچھنا شروع کر دیا کہ تم نے کون سا نسخہ اختیار کیا، کہاں سے علاج کرایا؟ میں نے انہیں بتایا کہ کسی عام ڈاکٹر اور معالج کا نسخہ نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ ان کی بہن کی کولیگ ہیں، ان کی سسٹر کا یہ واقعہ ہے کہ ان کو ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ جس میں ریڈ سیلز نہیں بن رہے تھے، تو ڈاکٹروں نے کہا اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ مزید علاج کے لیے چوڑیاں وغیرہ بیچی جائیں، تو انہوں نے کہا کہ علاج کی بجائے اگر اس پیسے کو ہم صدقہ کر دیتے ہیں تو الحمدللہ کچھ عرصے کے بعد رپورٹس بہتر آنا شروع ہو گئی۔ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو باڈی میں سے ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ انسان کو خوشی دیتے ہیں، یہ سائنٹیفکلی پرووڈ ہے۔ اور جب انسان کے اندر خوشی ہوتی ہے تو وہ چیز اس کے باڈی کے بیلنس کو اور بیماری کو بھگانے میں بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہے۔ اپنے آپ سے پوچھے میں نے کب لاسٹ ٹائم صدقہ کیا ہے؟ ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں، کیونکہ یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے نا، کسی کو بتا کے تو نہیں کرنا۔ جی، تو میں گاڑی میں بیٹھنے لگی تو ایک دم سے میری بیٹی کہتی ہے، ماما وہ دیکھیں بابا جی آ رہے ہیں، مجھے صدقے کے پیسے دینا۔ تو میں نے اسے پیسے دیے اور اس نے صدقہ کیا۔ اور ٹیکسلا کے قریب ایک جگہ آتی ہے جہاں 2 پہاڑیاں آپس میں ملتی ہیں نا، مارگلہ، تو وہاں پہ ایک ٹرک آ رہا تھا، اس نے مطلب ہماری گاڑی کو اتنا زیادہ وہ کیا کہ مطلب ہمیں یہی تھا کہ اب نہیں ہم بچیں گے، اور 3 دفعہ اس طرح سے ہوا۔
اور جب میں وہاں پہ درس کے لیے بیٹھی چیئر پہ تو میرے منہ سے لفظ ہی نہیں نکل رہے تھے کہ میں ڈر گئی تھی اندر سے کہ میں نے موت کو اتنے قریب سے دیکھا. اور یہ الحمدللہ میری بیٹی ابھی 3 سال کی ہے تو اس کو میں نے عادت ڈالی تھی. مطلب ہاں جی، اگر ہم کسی کو چیز سکھائیں تو وہ بچے بھی آپ کو بتا یاد دہانی کراتے. بالکل، یعنی اگر آپ بچوں کو سکھاتے ہیں تو خود آپ بھولنے لگے تو وہ فوراً آپ کو یاد کرا دیتے ہیں. یعنی اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو گوشت کا اسپیشل لوگ صدقہ کرتے ہیں، اور کھانے کی کسی بھی چیز کا کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی اسپیسیفک نہیں کہ اس کی گردن ہو یا کوئی اور ہو یا بکرا ہی ہو. اگر کوئی مرغی دینے کی طاقت رکھتا ہے تو مرغی دے دے. اور اس طرح میرے ساتھ ہوا بھی ہے. میرے بھی ہسبینڈ بیمار ہوئے تھے اور وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، اور جب میں نے گوشت کا صدقہ کیا تو اسی رات وہ کافی بہتری ہوئی. اسپیشلی گوشت کا کھانے کا بیسیکلی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو کھانا کھلانا جو ہے وہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے. تو کھانے کا صدقہ واقعی بہت فائدہ مند ہے. اور پھر لوگ جو کہتے ہیں کہ باہر پھینک دیتے ہیں کہ چڑیاں یہ غلط ہے. انسان زیادہ مستحق ہے کھانے کے. پرندے تو اپنا رزق خود بھی چن لیتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ بعض اوقات ہم اچھا کام کرنا بھی چاہتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن وسوسے آتے رہتے ہیں اور بعض اوقات اس پہ کنٹرول نہیں کر پاتے اس بری عادت پر. تو کیا کیا جائے؟ اس کے بارے میں امام ابن تیمیہ کا ایک فتویٰ ہے. وہ کہتے ہیں کہ مومن پر جتنے بھی کفر اور نفاق کی نوع کے وسوسے اور خیالات وارد ہوں، کفر نفاق، چلے کفر نہیں لیکن نفاق سے متعلق بہت سی چیزیں جس میں دھوکہ، خیانت، جھوٹ اور گالی گلوچ، فحش زبان استعمال کرنا، کیونکہ شیطان ہر دم انسان کو بھڑکاتا رہتا ہے کہ اچھا فلاں نے تم یہ کہا تو تم یہ کہہ دو، تم ایسا کر لو، اس نے تمہیں دھوکہ دے دیا تم بھی دے دو. اور انسان کو یہ بھول جاتا ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تخن من خانک، جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی تم اس کی خیانت مت کرو. تو اس قسم کے کوئی بھی جو خیالات وارد ہوں اور وہ اس پر اپنی ناگواری محسوس کرنے اور انہیں اپنے قلب سے نکال کر باہر کرنے کے وتیرے پہ قائم رہے کہ نہیں مجھے نہیں کرنا، ویسے ویسے اس کے ایمان اور یقین میں ترقی ہوتی ہے. یعنی وسوسوں کا انکار کرنے یا ان کو برا سمجھنے سے بھی ایمان بڑھتا ہے. اسی طرح جتنے بھی اس کے نفس میں گناہ اور بدی کے خیالات آئیں، برے خیالات آئیں، گناہ یا کوئی بے حیائی کا کام یا کوئی بھی ایسی چیز، مگر وہ ان پر اپنی ناگواری برقرار رکھے کہ نہیں یہ برا ہے، میں غلط سوچ رہا ہوں، یہ ٹھیک نہیں، اور ان کو دفع کرنے کی کوشش میں لگا رہے اور خدا کی خاطر ان کو چھوڑ رکھنے کے عزم کی تجدید کرے کہ مجھے اس برائی سے چھٹکارا پانا ہی پانا ہے، میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے، مجھے اسے چھوڑنا ہے. اور وہ دعا بھی کرے، کوشش بھی کرے، محاسبہ، مجاہدہ اور دعا مسلسل یہ کرتا رہے، اتنا ہی اس میں تقوی اور نیکی پروان چڑھتی ہے اور اتنا ہی وہ شخص صالح بنتا جاتا ہے، یعنی اس کی نیکی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو اپنے آپ سے جھگڑنا، اپنی غلطی کو غلطی کہنا، اپنی غلطی سے بیزاری کا اظہار کرنا، چھٹکارا پانے کی کوشش کرنا، یہ سب مجاہدہ میں آتا ہے. اس سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے. ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہمارے نفسوں کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اسی طرح روزے کے فوائد کے بارے میں بات ہوئی تھی، تھوڑا سا تذکرہ کر کے میں آگے بڑھوں گی. کسی نے لکھا ہے کہ کل ہم نے روزے کے فوائد کے بارے میں پڑھا. آپ نے روزے اور صحت کے حوالے سے ذکر کیا کہ عموماً ہم صحت کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو کچھ کھانے اور زیادہ یا اچھا کھانے کا خیال ذہن میں آتا ہے، جبکہ حقیقت یہ کہ بعض اوقات صحت بھوک میں مضمر ہوتی ہے. یہ دراصل ایک راز ہے، اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو اس کی زندگی بہت آسان ہو جائے. بظاہر ہمیں کچھ اور لگتا ہے لیکن اندر کچھ اور چھپا ہوتا ہے، یعنی چیزیں وہ نہیں ہوتی جو اوپر سے نظر آ رہی ہوتی ہیں. جس کی ہمیں تلاش یا ضرورت ہوتی ہے وہ کہیں اور ملتا ہے. بعض اوقات ہم کسی چیز کو ایک جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ وہاں نہیں ہوتی، کہیں اور ہوتے ہیں اور ہم غلط جگہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کوئی بیمار یا کمزور ہو تو عموماً یہ سوچتے ہیں کہ اس میں خون کی کمی ہے، حالانکہ حجامہ میں شفا ہے. یہ لاغر پن اور کمزوری کا علاج ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے، حجامہ میں کیا کرتے ہیں، خون نکالتے ہیں. وہ تو پہلے ہی کمزور ہے لیکن اس خاص طریقے سے آپ نکالیں گے تو اس کو اللہ تعالیٰ صحت عطا کرے گا.
ہم سمجھتے ہیں مال دینے سے ہم فقیر ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے. ہم سوچتے ہیں کسی سے اختلاف اور جھگڑے کی صورت میں اگر ہم دھیمے پڑ گئے یا ہم نے جواب نہ دیا تو اس میں ہماری بے عزتی ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا، بلندی عطا کرے گا. ہمارے پاس دنیا کا مال اسباب کم ہو تو ہمارے اندر شکوہ پیدا ہوتا ہے، حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم شکر گزار ہوں تو نعمتیں بڑھنے لگتی ہیں. ہمارے نزدیک اپنی تنگ دستی اور غربت کا لوگوں کے سامنے اظہار کر کے سوال کے ذریعے فائدہ اٹھانا عقل مندی اور مال بڑھانے کا طریقہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلام کے مطابق اس سے فقر کا دروازہ کھل جاتا ہے. اسی طرح کی بھی بہت سی اور باتیں ہیں، اگر ہمیں سمجھ آ جائیں تو ہم خوشی خوشی ان کی ظاہری حیت کو قبول کر لیں اور ان کے اندر چھپے خزانوں سے دنیا اور آخرت میں لطف اندوز ہوں. تو اصل خوشی کس میں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں، خواہ وہ چیز ہمارے من، خواہش، مرضی کے خلاف کیوں نہ ہو. بہت سے لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ کام حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے باوجود وہ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں اور وہ غلط کرتے چلے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ بہت بڑی خیر سے بعض اوقات محروم ہو جاتے ہیں. ایسی خواہشات پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے یا ضمیر ہمیں جھنجھوڑتا بھی کہ ٹھیک نہیں؟ تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اپنی کسی ایسی بری عادت کے بارے میں سوچئے. پہلے بھی یہ ہوم ورک دیا گیا تھا کہ جس سے آپ تنگ ہیں، جس کو آپ گناہ سمجھتے ہیں، خواہ وہ نگاہ کا گناہ ہے، چاہے وہ دل کا گناہ ہے، چاہے زبان کا ہے، چاہے وہ ہاتھ کا ہے. جیسے بعض لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں چرانے کی عادت ہوتی، چھوٹی سی چیز میں خیانت کی عادت ہوتی. جیسے اس دن بھی حدیث میں پڑھا تھا نا کہ 5 لوگ آگ والوں میں سے ہیں، ان میں سے ایک وہ جو چھوٹی سی ضرورت پیش آنے پر خیانت شروع کر دیتا ہے، یعنی دوسروں کی چیزیں استعمال کر کے کام نکالتا ہے. مثلا آپ اکٹھے رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ مثلا ہاسٹل میں، مجھے نہیں معلوم سسٹم کیا ہے، لیکن اگر 10 لوگوں نے اپنا واشنگ لیکوڈ یا سرف وغیرہ ایک جگہ رکھا ہوا ہے اور آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ آپ کا ڈبہ نہیں کسی اور کا، لیکن آپ کہتے ہیں چلو آج میں چپکے سے کسی اور کا ڈال لوں تاکہ میرا بچ جائے، اور آپ اس کو اسمارٹنیس سمجھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ حرام کام کر رہے ہیں، آپ چوری کر رہے ہیں، اور اگر یہ چوری ثابت ہو جائے تو اور اسلامی قانون موجود ہو تو ہاتھ بھی کاٹا جا سکتا ہے، اور آخرت میں پکڑ ہے اس گناہ پر، جس کی دنیا میں پکڑ لکھ دی گئی اور آخرت میں بھی ہے. پھر بھی آپ اپنا ہاتھ نہیں روک پاتے تو کیا کریں گے؟ آپ کو پتا ہے کہ کسی غیر مرد سے باتیں کرنا، ہنس ہنس کے، یا دوستی کرنا، یا فون پہ باتیں کرنا، یا ٹیکسٹ کرنا، یا کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا، یا کسی پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے ہوئے بہت سے مردوں کو دیکھتے چلے جانا، جبکہ ایک مرد کو بھی اس طرح دیکھنا جو ہے وہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ نگاہوں کی خیانت جانتا ہے، حرام کاموں میں سے ہے، نظر آ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے، لیکن بازی نہیں آ رہے. تو اس کا علاج کیا ہے کہ جب پتہ ہے کہ ایک چیز منع ہے پھر بھی کیے چلے جا رہے ہیں؟ علاج کیا ہے؟ وہ مجاہدہ کیا ہوگا؟ وہ کیسے ہوگا؟ وہ کیوں ہوگا؟ استاذہ، وہ جو کسی چیز کی نقصانات کو یاد رکھنے والی بات ہے نا، تو مجھے اس چیز نے بہت زیادہ فائدہ دیا کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کا مجھے تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے، جیسے آپ نگاہوں کی بات کریے تو اس میں جو وہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت میں لذت دے دیتا ہے جو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، تو اس طرح کی چیزوں سے جو ہے نا بہت فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ بھی ہیلپ دیتا ہے. لیکن پھر اگر کوئی انسان اللہ کی خاطر کسی ایسی چیز کو جس پر اس کا بہت ہی دل چاہ رہا ہو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر حلال میں وہ چیز عطا کر دیتا ہے. بہت سی نعمتیں انسان سے صرف اس لیے چھوٹی رہتی ہیں کیونکہ وہ گناہوں کا ارتکاب کیے چلے جا رہا ہے. بالکل، یعنی اس کا اینڈ کیا ہے؟ مثلا نگاہوں کی خیانت ہے، اینڈ کیا ہے؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ آخر کہاں جا کے تان ٹوٹے گی؟ انجام کیا ہے؟ کتنا بھیانک، اور اس کو بچانے کے فائدے کتنے ہیں؟ تو اصل بات پھر وہی ہے کہ خود اپنے نفس کے خلاف جانا ہوگا
اور اللہ کا ڈر ہی انسان کو پلٹا سکتا ہے کہ میرا علاج اسی میں ہے کہ میں اس سے روزہ رکھ لوں، چاہے نفس کتنی بھی اس کی ٹمپٹیشن ہو پھر کنٹرول کر لوں. اس کو کہتے ہیں نوئنگ ڈوئنگ گیپ، یعنی یو نو وٹ یو آر سپوز ٹو ڈو بٹ وین اٹ کمز ٹو ایکشن، عمل تو اس وقت نہیں ہوتا، یا انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا مگر پھر بھی وہ کرتا ہے. تو علم میں ہے مگر عمل میں نہیں ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ یو ہیو ٹو ایکنالج، یعنی اس کا اعتراف کرنا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یا مجھے یہ کام نہیں کرنا. تو ایکسیپٹ یور مسٹیک، اپنی غلطی کو مانے، کیونکہ ہم کافی مرتبہ اپنی غلطی کو مانتے بھی نہیں ہیں. اس کی کافی تعویلات ہم نے کی ہوتی ہیں کہ نہیں میں اس لیے یہ کرتی ہوں کیونکہ یہ وجہ ہے، یا میں اس لیے نہیں کرتی کیونکہ یہ وجہ ہے. تو سب سے پہلے تو ایکسیپٹ کریں کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد فرم انٹینشن تہیہ کر لیں کہ میں نے یہ نہیں کرنا. اپنے آپ سے وعدہ کریں، میک اپ یور مائنڈ، کیونکہ ہم اپنے نیت میں ہی کچے ہوتے ہیں نا، تو پھر عمل کیسے ہوگا. اور پھر دعا بھی کریں اور اپنے آپ کو پنش بھی کریں. ہولڈ یور سیلف اکاؤنٹیبل، کہ مثلا مجھے کسی نے ایک بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ سے تہیہ کیا تھا کہ اگر میں نے یہ غلط کام کیا تو مجھے اتنے پیسے صدقہ دینے. تو جب غلط کام کیا تو انہوں نے صدقہ دیا، پھر جب دوبارہ کیا تو پھر صدقہ دیا، پھر کہا کہ یہ تو بہت مہنگا پڑ رہا ہے تو اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا. تو پھر آہستہ آہستہ کر کے چھوٹ گیا غلط کام. ایک اور یہ ہے کہ مثلاً اگر صدقہ کے پیسے نہیں ہیں تو ذرا آگ جلا کے ہاتھ اس میں رکھیں، 5 منٹ تک ابلتے پانی میں انگلی ڈالیں. تو اگر دنیا میں نہیں ڈال سکتے تو پھر آخرت میں کیسے ڈالنی ہے؟ علم اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن اصل بات وہی ہے کہ جیسے جتنی بھی مثلا کھانے سے متعلق عادات ہیں، ہر عادت کا بھی ایک الگ وہ ہوتا ہے نا. کھانے سے متعلق عادات کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح مختلف جو برائیاں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف ریمیڈیز ہوں گی. جیسے روزہ رکھ کے ہم کچھ نہیں کھا سکتے، تو اسی طرح ہم کسی بھی ایسی چیز پر اس طرح سٹاپ کر سکتے ہیں میرا روزہ ہے، اس سے روزے کی حد تک اس کو اپنے اوپر حرام کریں گے تو تبھی، کیونکہ روزے میں تو ایک قطرہ بھی نہیں اندر لے جا سکتے. جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. جو پنشمنٹ کا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو قرآن میں بار بار جہنم کے بارے میں بتایا جاتا ہے تاکہ ہم باز آ جائیں اس چیز سے، تو جب ہم پریکٹیکلی اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں تو ہم لوگ اس سے رک جاتے ہیں اس چیز سے. چاہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا چیز زیادہ پرابلم کرتی ہے، اگر ہم کیا چیز نہیں دے سکتے. کچھ لوگوں کو صدقہ کرنے میں مشکل ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو اپنی، جس طرح آپ نے آگ کی بات کی، اس میں جانا مشکل ہوتا ہے. آئی نو اے پرسن جس نے جھوٹ چھوڑنا تھا، اس کو بہت پرابلم تھی. واٹ دا پرسن ڈیڈ واز کہ اگر اس نے کسی سے جھوٹ بول دیا، بہت بڑے جھوٹ نہیں، چھوٹے موٹے جس طرح آپ 2 کو 10 کہتے ہیں، تھنگز لائک دیٹ، تو جس سے جھوٹ بول دیا اسے جا کے جب اسے سچ بولنا پڑتا تھا تو اٹ واز ریئلی ہارڈ فار دیٹ پرسن. تو اس نے اس طرح سے اپنے آپ کو، مطلب اٹ واز اے پنشمنٹ، جو اس نے کہا تھا کہ اگر جھوٹ بولا تو اسے جا کے بتانا پڑے گا، تو اس میں آپ کا ڈیکرم آ جاتا ہے، آپ کی ریپیوٹ آ جاتی ہے، ایوری تھنگ. تو اس طرح سے اٹ واز این ایزی وے کہ ہی از پنشنگ ہمسیلف، تو اس نے اپنے عادت چھوڑ لی. پھر میرے خیال ہے اینڈ اس پہ آتا ہے کہ ہر شخص کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس پر کیا چیز زیادہ کام کرتی ہے، کون سی چیز اس کو مدد دیتی. تو ہر ایک پھر اپنے آپ کو پہچانے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ اپنی گزشتہ ہسٹری کو خود دیکھیں کہ آپ کو مثلاً 1 سال پہلے کون سی بری عادت تھی، یا اس سے پہلے کون سی تھی، پھر اب وہ الحمدللہ آپ کی زندگی سے نکل گئی، کیسے نکلی، کون سی چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہوئی، کوئی انعام یا سزا یا جزا یا کسی کا سمجھانا یا کوئی کمپنی یا آلٹرنیٹ دینا. تو وہ کون سا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جو کارآمد ہو، کیونکہ نکلنا تو ہے ہی اس چیز سے جو نقصان دہ ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ استاذہ عموماً آج کل جیسے ینگ جنریشن ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ دوستی کر لی یا SMS کر لیا یا تھوڑا سا مل لیا کسی تو کوئی برائی نہیں. اور افسوس یہ کہ بہت سارے لوگ بعض دفعہ قرآن پڑھنے کے باوجود اس برائی سے نہیں نکل پاتے. تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، ایک لڑکی جب وہ اپنے زمانے میں، اب تو وہ خاتون ہے، ایسے ہی کسی سے دوستی کی اور پھر دوستی میں ملاقاتیں بھی کی اور سب کچھ، اور وہ سمجھتی رہی کہ میرے خاوند کو نہیں پتا چلا تو اب کچھ بھی میرا نہیں بگڑے گا. تو اللہ کا خوف تو ہمارے ذہن میں ہوتا نہیں، لیکن کم از کم اپنی دنیا کو. اب جب اس کی بیٹی ٹین ایجر ہو گئی ہے تو وہی لڑکا جو اس زمانے میں اس کے ساتھ دوستی تھی، وہ اس کو ہر وقت یہ تھریٹ کرتا ہے کہ اگر تم مجھے نہ ملی یا میرے پاس نہ آئی تو میں تمہاری بیٹی کو تمہاری ساری چیزیں دے دوں گا، تمہاری تصویریں بھی دوں گا. اب آپ سوچیں کہ جب بیٹی جوان ہو اور اس کو یہ پتا چلے کہ اس کی ماں یہ کر رہی تھی تو وہ کس قدر ذہنی اذیت کا شکار ہے.
تو آپ لوگ سب یہ یاد رکھیں کہ کل کو آپ کی اولاد ہونی ہے نا، تو اگر ہم یہ کام کریں گے جو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد کرے، تو کل کو ہماری اولاد کو کوئی بتائے کہ تمہاری ماں ایسی تھی. تو ابھی بھی کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو قرآن پڑھنے کے باوجود کہتی ہیں کہ ہم یہ دوستی نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارا. ہم اللہ کا خوف تو نہیں رکھتے قرآن کے باوجود، لیکن چلیں کم از کم اولاد کا ہی خوف ہو جائے. یعنی دنیا کی ذلت اور رسوائی، اور اگر یہ یقین ہو جائے نا کہ جو بیج ڈالیں گے اس نے کچھ نہ کچھ نکلنا ہی ہے، کانٹے بوئیں گے تو کانٹے ہی نکلیں گے، وہ سامنے آنا ہی ہے، آج نہیں تو کل. تو بعض اوقات خوف بہت سی چیزوں سے انسان کو روک دیتا ہے. یعنی اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کسی دروازے سے داخل ہو رہے ہیں اور جس بھی چیز سے آپ ڈرتے ہیں، جیسے کاکروچ سے یا چھپکلی سے، یا تو آپ کیا کرتے ہیں پھر؟ تو اس درجے کا اگر خوف ہی آ جائے کسی چیز سے، تو وہ بھی چیز انسان کو اس برائی سے روکنے میں کارآمد ہو سکتی. لیکن پھر وہی بات ہے کہ انسان اپنا جائزہ لیتا رہے. جی، یہ جو بات ابھی کی اس پہ مجھے بالکل سچی بات ہے. یہ ایک خاتون بڑی ینگ، ماں باپ کی ایک ہی بیٹی اور بہت لاڈلی اور بڑی خوبصورت اور بہت ریسپیکٹیبل خاندان سے. تو والدین بڑی اچھی جگہ اپنے ہم پلا لوگوں میں اپنے خاندان میں شادی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اتفاق سے ان کے گھر کے اوپر ذرا سا ہائٹ پہ ایک اور گھر تھا، اور وہ بالکل دوسرے علاقے کی کوئی فیملی وہاں آ کے رہی، بولتی، کلچر، ہر چیز ڈفرینٹ. اور یہ ایک دوسرے کو کھڑکی میں سے دیکھتے ہوئے انوالو ہو گئے. جو پیرنٹس پہ بیتی وہ بیچارے دونوں فوت ہو گئے، ان کو بہتر پتا ہوگا، اور بہت معزز لوگ تھے اور بڑا سب نے سمجھایا، لیکن یہ نہیں مانے. وہ رشتہ بھی ختم کیا، اور خاندان کے آگے بھی نیچرلی انسان کی بڑی رسوائی ہوتی ہے. اور یہ بالکل اجنبی غیر اجٹ سے لوگ تھے. وہ بھی لوگ بڑے حیران ہو کہ اگر کرنا ہی تھا تو پھر ان لوگوں میں کیا. اس کی 5 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور 4 بیٹیوں نے وہی کام کیا جو ماں نے کیا تھا. اور اب مجھے نہیں پتا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا دنیا مکافات عمل ہے، تو کچھ چیزوں کا نا انسان کو بدلہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے. اس لیے واقعی اپنی ینگ ایج میں بہت کیئرفل رہنا چاہیے، کیونکہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. اب دیکھیے کہ جب انسان کوشش کر کے نیکیوں کی طرف آتا ہے، وہ بھی ایک مجاہدہ ہوتا ہے نا، تو وہ چیز ہیلپ کرتی ہے نفس کو کنٹرول کرنے میں. ویسے صدقہ کرنا تکلیف دہ لگتا تو صدقہ کرے، روزہ رکھنا مشکل لگتا تو روزہ رکھیں. اور خصوصاً یہ جو ہر ماہ میں 3 روزے ہیں، یہ انسان کے سینے کی بہت سی برائیاں، سینے میں دل ہے اور دل کے اندر بہت سی خرابیاں ہیں، ان کو دور کرنے میں معاون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی 13, 14, 15 کا روزہ رکھتے تھے اور حکم بھی دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزے ایسے ہیں گویا سارے زمانے کے روزے، ہمیشہ روزے سے آپ. اس کے 2 معنی ہو سکتے، ایک تو ثواب کے اعتبار سے تو ہے ہی سارے زمانے کے روزے، اور ایک یہ ہے کہ روزہ تو ہر چیز میں ہی ہے نا، ہر برائی کا روزہ ہے. تو سارے زمانے کے روزے، یعنی ان روزوں کا شخصیت پر ایک ایسا اثر پڑے گا کہ اور بہت سی چیزوں سے، برائیوں سے انسان بچ جائے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کے 3 روشن ایام یعنی 13, 14 اور 15 میں روزہ رکھا کرتے تھے. ایک اور روایت میں ہے صوم شہر الصبر و3 ایام من کل شہر یذہبن وحر الصدر. صبر کے مہینے یعنی رمضان کے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے. جو وحر کا لفظ ہے نا، یہ صرف کینہ نہیں ہے، سینے کے اندر جو کینے کی قسم کی اور خرابیاں ہیں ان سب کا علاج ہے، یعنی تزکیہ کا ذریعہ ہے بیسیکلی اگر آپ کہیں تو. ان حدیثوں کو جتنی بھی ہیں یہ سب صحیح احادیث، ان کو ایک پوسٹر کی شکل میں اکٹھا کر دیا گیا. آپ اپنے ریمائنڈر کے لیے اس کو لگا لیجئے کہیں، کیونکہ جب انسان اپنی کچھ بری عادتوں سے پریشان ہوتا ہے اور ان کا علاج چاہتا ہے، اور وہ علاج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہے، تو ویسے بھول جاتے ہیں ہم. اگر سامنے کہیں لگا ہوا ہو، مثلا کچن میں ہی لگا ہوا ہو، یا آپ کی جو ویکلی روٹین انشاءاللہ آپ بنائیں گے، لکھیں گے، تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری برائیوں سے نجات ہوگی. کیونکہ سیلف کنٹرول نہیں ہوتا نا. جب ہم کسی بھی برائی کھڈے میں بار بار جا گرتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے مسلز ویک ہیں اور ہم اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے، اور پھر جا گرتے ہیں اس میں، پھر لڑک جاتے ہیں، پھر امبیلنس ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے اندر کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا، اندر ول پار رکھنی پڑے گی، اور وہ اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق سے آتی.
اللہ کی مدد توفیق کس کے لیے آتی ہے؟ جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے کس سے؟ محسنوں سے. تو کیا ہم محسن ہیں؟ محسن کا مطلب صرف کسی کو دیکھ کے اسمائل کرنا نہیں ہے، وہ ہے ایک احسان، نیکی، صدقہ، لیکن یہ علاج جو بتائے گئے ہیں ان کی طرف توجہ کرنا بھی ضروری ہے. اور اس میں اگر اکیلے کرنا مشکل ہو تو اپنے ایسی دوستوں کا، ایسے رشتہ داروں کا، ایسے لوگوں کا ایک گروپ بنا لیجئے جو آپ کو یاد دہانی کرائیں. کیونکہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انسان نقصان سے بچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق نہ کرے. تو یہ بھی اسی میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں. کیونکہ کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ خرابیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ برے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو اکیلے ہمارے ضمیر پہ بوجھ ہوتے ہیں، شیطان ان کو خوبصورت بناتا ہے، پھر ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے دوستوں کو پتا ہوتا ہے ہم کیا کیا خرابی کر رہے ہیں، ان کو ہمارے اندر کی بھی بہت سی برائیاں پتا ہوتی ہیں، لیکن وہ دوست ہی کیا کہ جو ہماری برائی ہمیں نہ بتائے. تو ایک دوسرے سے پوچھنے کی ایکسرسائز آپ کو کرائی گئی تھی، اور پھر وہ دوستی بھی قیامت کے دن دشمنی میں بدلے گی جس میں وتواصوا بالحق نہیں. تو وتواصوا بالحق ضروری ہے، ریمائنڈر ضروری ہے کہ دیکھو یہ نہیں کرنا. یا تو انسان پھر اس کا دوست رہے گا یا پھر دوستی چھوٹ جائے گی. یہ ہو نہیں سکتا پھر کہ انسان ایک اچھا اور دوسرا برا اور پھر دوستی بھی باقی رہے. جی ریسرچ آرٹیکل پڑھا تھا روزے کے بارے میں کہ جب انسان مسلسل کھاتا پیتا رہتا ہے تو باڈی میں نا گروتھ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کانسٹنٹلی باڈی گرو کر رہی ہوتی ہے. تو جب گرو کر رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بچوں کے لیے تو وہ ٹھیک ہے مگر جوانوں کے لیے برا ہے، کیونکہ وہ ایج جلدی کریں گے، بڑھاپا جلدی آئے گا، ان کے لیے باڈی جلدی سے کمزور ہوگی. تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ روزے رکھیں. دس واز اے ریسرچ آرٹیکل دیٹ آئی ریڈ آن BBC. تو اس میں کہا تھا کہ فاسٹ ریگولرلی تاکہ آپ کی باڈی جو ہے نا وہ مینٹیننس موڈ پہ چلی جائے، تاکہ آپ جوان اور ہیلتھی لانگر رہیں، زیادہ عرصہ جوان رہیں گے. تو اس کا دیکھا جائے تو فزیکل باڈی پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے اور اسپرچولی بھی افیکٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ کتب علیکم الصیام، اسی لیے تاکہ لعلکم تتقون. تو دونوں فائدے ہیں اس کے لیے. صحیح. الحمدللہ ہمارا ابھی تک کا ٹارگٹ مکمل ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جو بھی پڑھا اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹی سی بات جو میں نے اپنے لیے لی آج کے پورے اس لیسن سے، 2 لیسن سے بلکہ، وہ یہ کہ ہمیں اپنے ساتھ سچا ہونا ہے. سبحان اللہ، اپنی کمیوں اور غلطیوں کو دیکھنا ہے اور پھر اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم جسے کہتے ہیں نا کہ اگر اپنی غلطی کو مانیں گے نہیں اور بہانوں کے پردوں کے پیچھے اس کو چھپا کے رکھیں گے تو نقصان ہمارا اپنا ہی ہوگا. تو ہم نے وہ پردے ہٹانے ہیں، اپنے ساتھ سچا ہونا ہے اور اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ پہلا سٹیپ ہے. اگر ہم اپنی غلطیاں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں غلطیاں دکھا رہی ہیں تو اس کو دیکھیں، اس کے اوپر جسے کہتے ہیں نا وہ آنکھیں نہیں بند کرنی، بلکہ ان کو دیکھ کے ان کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کے لیے دعا جو ہے وہ مسلسل کرتے رہنا ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر مزید ڈسکشن جو ہے وہ نیکسٹ ویک کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ. میں انشاءاللہ تعالیٰ جو اسائنمنٹ ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دوں گی، تو آپ لوگوں کی سبمیشن ڈیٹ وغیرہ وہ سب میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو مینشن کر دوں گی. جزاکم اللہ خیر کثیر. انشاءاللہ آپ لوگوں کی نیکسٹ کلاس کا ٹائم ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.